آج ہمارے کورس کا 5واں اور اہم دن ہے، کیونکہ آج ہم اپنی ایک SEO کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کیمپین کو ہم آخر تک لے کے چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی کیمپین کا آغاز کریں، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ SEO کے اندر کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جن پہ ہم کو کام کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سب سے اہم ایریاز جو ہیں جن کے اندر مزید سب ایریاز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے آن پیج آپٹیمائزیشن اور دوسرا ہے آف پیج آپٹیمائزیشن۔ آن پیج آپٹیمائزیشن، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم اپنی کیمپین میں جتنی بھی محنت کریں گے، جتنا بھی کام کریں گے، اس تمام کیمپین کا 25 حصہ جو ہے وہ آن پیج کا ہے اور باقی 75 حصہ آف پیج آپٹیمائزیشن کا ہے۔ آن پیج آپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے یہ آگے لیکچر میں آپ کو بتایا جائے گا، اور اسی طرح آن پیج جب ہم ختم کر لیں گے پھر آف پیج آپٹیمائزیشن شروع کریں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا کہ آف پیج آپٹیمائزیشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی آن پیج آپٹیمائزیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آن پیج کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کو ہم آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ویب پیج پہ یا ہمارے سائٹ پہ جو چیز بھی موجود ہے اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم جب چاہیں اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، یا جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے یا جہاں جہاں ہماری مرضی چل سکتی ہے، یعنی کہ ہمارے کسی ایفرٹ سے کوئی رزلٹ سامنے آ سکتا ہے فوری طور پہ، یا ہم نے جو چیز بنائی ہے یا ڈیزائن کی ہے اس کو ہم کسی وقت بھی تبدیل کر سکیں، وہ آن پیج کا ایریا کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے پیج کے اوپر جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو آن پیج کے ہم زمرے میں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آف پیج سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ سے ہٹ کر جو بھی کام کرتے ہیں کسی اور ویب سائٹ پہ جا کے، یا کوئی ٹیکنیک آزماتے ہیں یا کوئی ٹول استعمال کرتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، سرچ انجن کے علاوہ یا سرچ انجن سے بھی جو ٹریفک ہم حاصل کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ سے ہٹ کے، وہ آف پیج کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ کی اتنی دسترس تو ہوتی ہے کہ آپ اپنا کام کریں، اپنی ان پٹ اس میں ڈالیں اور اس میں جتنا وقت لگا سکتے ہیں لگائیں، اس کا رزلٹ آپ کو اس سائٹ اونر جہاں پہ آپ نے کام کیا ہے اس کی مرضی پہ منحصر ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان الفاظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام ہم اپنے پیج پہ رہ کے کرتے ہیں، اپنے پیج کے لیے کرتے ہیں، وہ آن پیج ہے، اور جو کام اپنے پیج سے ہٹ کے کرتے ہیں وہ آف پیج ہے۔ اس چارٹ میں جو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں وہ تقریباً ہمارے پیج سے ہی متعلق ہیں ساری۔ اس میں سب سے پہلی چیز کی ورڈ ریسرچ۔ کی ورڈ ریسرچ کے بارے میں آپ کو پچھلی کلاسوں میں بتا چکا ہوں، مگر پھر بھی ہم یہاں کی ورڈ ریسرچ کے بارے میں تھوڑا بہت اور جانیں گے۔ یعنی جب ہم اپنی کیمپین چلائیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ کی ورڈ انالائز کس طرح کیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو ایک کی ورڈ لے کے آپ کو انالائز کرنا بتایا تھا، یہاں ہم کو ملٹیپل کی ورڈز چاہیے ہوں گے، کس طرح کام کرنا ہے اس پہ وہ مزید یہاں ڈیفائن کیا جائے گا۔ ویب سائٹ اسٹرکچر آپٹیمائزیشن، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اور جانیں گے کہ ایک ویب سائٹ کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کی لک کیسے ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری چیز W3C ویلیڈیشن، یعنی کہ ہمارا جو ویب سائٹ کا اسٹرکچر ہے وہ انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ کا ہے کہ نہیں، اس میں HTML ایررز ہیں کہ نہیں، کرالر کو کوئی پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ ہم W3C ویلیڈیٹر کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے میٹا ٹیگ آپٹیمائزیشن۔ یہ آن پیج کا ایک اہم ایریا ہے، اس میں ہم ڈسکرپشن، کی ورڈ ٹیگ وغیرہ ڈیفائن کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹائٹل بھی ہم اس میں ڈیفائن کرتے ہیں۔ ٹائٹل جو ہے وہ میٹا ٹیگ نہیں ہوتا، وہ میٹا ٹیگ سے ہٹ کر ہے، جس کو ہم ٹائٹل ٹیگ کہتے ہیں۔ ٹائٹل کس چیز کو کہتے ہیں وہ ہم
اس پورشن میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو مزید تفصیل سے میں ڈیفائن کروں گا. اس کے بعد کانٹینٹ آپٹیمائزیشن، یعنی کہ جو اس میں ہم متن رکھیں گے اس میں ہم کی ورڈ کی پلیسنگ کیسے کریں گے، اس میں کانٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، وہ سب چیزیں میں یہاں آپ کو ڈیفائن کروں گا. اسی طرح جو امیجز ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے پیج پہ وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، ان کا سائز کیسا ہونا چاہیے، وہ کس طرح لگانے چاہیے، ان کے پیچھے کی ورڈ کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ بات کی جائے گی. تمام چیزیں ہونے کے بعد جب ہماری سائٹ تیار ہو جائے تو ہم اس کے لیے سائٹ کے بیک اینڈ پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیک اینڈ پہ ہوتی ہیں، اس میں ایک سائٹ میپ بھی ہے. سائٹ میپ جنریٹ کرنا میں آپ کو بتاؤں گا یہاں. اس کے ساتھ ساتھ ایک روبوٹ TXT فائل ہوتی ہے جس میں آپ روبوٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جو روبوٹ آ سکتے ہیں وہ کون کون سے فولڈر میں جا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو پیج ہوسٹ سرور پہ پڑا ہوا ہے اور وہاں جا کے وہ جو اپنے فولڈرز ڈیفائن کیے ہوئے آپ خاص فولڈر کو بلاک کر سکتے ہیں کہ اس میں روبوٹ نہ جائے، یعنی کہ اس کو انڈیکس نہ کرے. RSS فیڈ، اس کی تفصیل ہم جو ہے اسی وقت دیکھیں گے. RSS ایک بہت ہی اہم، اور اس کی جو اہمیت کو جان لے وہ آن پیج سے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتا ہے. گوگل ٹول سیٹ اپ، یعنی کہ اس کا جو ویب ماسٹر ٹول ہوتا ہے اس میں اس کی سیٹنگ کس طرح کی جائے گی اس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد پوری ویب سائٹ کو ہم انالائز کریں گے کہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اور وہ سرچ انجن میں جانے کے بعد ہماری آن پیج کی وجہ سے کتنی سکسیسفل ہے. یعنی کہ ہم اپنی سائٹ کے ساتھ ساتھ اپنی محنت کو بھی انالائز کریں گے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو انالائز کریں گے کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، وہ کون کون سے کی ورڈ استعمال کر رہے ہیں، ان کے پاس کتنا ٹریفک ہے، وہ کیا کیا چیزیں ایڈ کر رہے ہیں اپنی سائٹ پہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، اس کو انالائز کریں گے. پھر اسی طرح یہ پروسیس آپ کو دوبارہ سے اپنی سائٹ کو دیکھنا ہوگا، اس میں کچھ خامیاں ہوں گی اس کو دور کرنا ہوگا، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا. یہاں ہم آن پیج آپٹیمائزیشن کو اور تھوڑا گہرائی میں دیکھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے آن پیج کو اس طرح کرنا ہے کہ سرچ انجن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری فلفل کر دیں. یعنی کہ آپ کی آن پیج سرچ انجن فرینڈلی ہونی چاہیے. اس میں مختلف آپشنس یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلا ویب انالائسس، یعنی کہ آپ نے اپنی تمام سائٹ کو انالائز کرنا ہے کہ کس طرح بنانی ہے، کس طریقے سے بنانی ہے، اس میں SEO فیکٹرز کیا کیا ہوتے ہیں، ان میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں کو اگنور کرنا ہے. دوسرا کی ورڈ ریسرچ. تیسرا آپٹیمائز کی ورڈ ان URLs، یعنی کہ کی ورڈ کی پلیسنگ آپ نے URL میں کس طرح کرنی ہے. آپٹیمائز کی ورڈ ان ٹائٹل ٹیگ، ٹائٹل ٹیگ میں کی ورڈ کس طرح استعمال کرنا ہے. ڈسکرپشن میں کی ورڈ کیسے استعمال کرنا ہے اور ڈسکرپشن کو کس طرح سے بنانا ہے. کانٹینٹ کے اندر آپ نے کی ورڈ کی پلیسنگ کیسے کرنی ہے اور اس کی ڈینسٹی کیا رکھنی ہے. H1 H2 H3 ٹیگس، اگر آپ H1 H2 3 ٹیگس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، جب ہم HTML کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ H1 H2 H3 کیا ہوتا ہے. آل ٹیگ یعنی کہ پکچرز جو ہوتی ہیں اس کے پیچھے ہم نے کی ورڈ کیسے استعمال کرنا ہے. اینکر ٹیگ، اس میں ہم نے کس طریقے سے کی ورڈ کو استعمال کرنا ہے. HTML XML سائٹ میپ اور TXT سائٹ میپ کریٹ کر کے اپنی سائٹ سے لنک کرنا ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی کی ورڈ کی پلیسنگ کی ہے اس کی یوزیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی کیا ہے. اس کے علاوہ سرچ انجن میں اپنے کی ورڈ کے حساب سے اس کو ٹریک کرتے رہنا ہے. ہم نے جتنے بھی لنکس اپنے پیج پہ لگائے ہیں ان کے بروکن لنکس ہم کو چیک کرنے ہیں
کہ وہ کہیں کلک کرنے سے وہ پیج اوپن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ویب ماسٹر ٹول اور گوگل انالیٹک کے اکاؤنٹ ہم نے بنانے ہیں اور اس میں اپنی سائٹ کو ترتیب دینا ہے۔ اسی طرح نیویگیشن بار جو ہم نے سائٹس میں لگائے ہیں اور انٹرنل لنکنگ جو ہم نے کی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے پیج میں کوئی ریڈائریکشن کی ہوئی ہے یا کوئی ٹریکنگ لگائی ہوئی ہے، یا اس صورت میں جب کوئی لنک پہ کلک کرو اور پیج موجود نہ ہو تو 404 کا ایرر کہلاتا ہے، یہ اس کا پیج بنانا ہے ہم نے، کہ اگر کوئی پیج اس کو نہیں ملتا ہے تو یہ والا پیج وہ اوپن کر دے، اور اس میں یہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ پیج موجود نہیں ہے۔ W3 ویلیڈیشن، تمام HTML کوڈنگ کو چیک کرنا ہے اپنی، اور robot.txt فائل بنانی ہے۔ یہ ہم نے صرف اپنے پیج میں رہتے ہوئے جو کام کرنے ہیں وہ ہم نے یہاں ڈیفائن کیا ہے، اس کو ہم ترتیب وار کرتے جائیں گے۔ آن پیج کا سیکشن کافی ڈیٹیل میں ہے اور توجہ طلب ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ توجہ کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہاں سے آپ نے غلطی کرنا شروع کی تو آگے جا کے آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو آن پیج کے دوران خاص طور پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہم اپنی آن پیج کمپین میں استعمال نہ کریں، یعنی کہ یہ جو ٹیکنیکس ہیں ساری یہ آپ کو سرچ انجن میں بلاک کر سکتی ہیں۔ اس میں پہلی ہے ہڈن ٹیکسٹ۔ ہڈن ٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایسا کی ورڈ استعمال کرنا شروع کر دیا جو آپ کی سائٹ سے ریلیٹ نہیں کرتا، یا بہت ہائی پیڈ کی ورڈ ہے اور آپ کی سائٹ کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ وائٹ ہے، آپ نے ٹیکسٹ کا کلر بھی وائٹ رکھ دیا، مگر بورڈ جو ہے اس کو پڑھے گا، تو کلر سیم ہونے کی وجہ سے گوگل آپ کو پینلٹی دے سکتا ہے۔ تو ہڈن ٹیکسٹ استعمال نہ کریں۔ کلاکنگ کیا کہلاتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسے کی ورڈ استعمال کیے یا آپ نے کوئی ایسے کی ورڈ استعمال کیے جن کا تعلق آپ کی سائٹ سے نہیں بنتا، مگر ہائی سرچ اور کم کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کی ورڈز کو اپنی سائٹ پہ یوز کیا ہے یا اپنے ٹائٹل میں یوز کیا ہے، مگر جب یوزر سرچ انجن سے کلک کر کے آپ کی سائٹ پہ آئے تو اس کو وہ چیز نہ ملے جو آپ نے ٹائٹل میں لکھی ہے، تو یہ کی ورڈ کلاکنگ کہلاتا ہے، اور اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اس سے بالکل بچیں اور ایسی کوئی چیز نہ کریں، یعنی کہ یہ دھوکہ دہی میں آتا ہے، تو اس لیے گوگل اس کو پسند نہیں کرتا۔ کی ورڈ اسٹفنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی کی ورڈ کو بار بار ریپیٹ کریں، ایک ہی لائن میں یا ایک پیراگراف میں بار بار ریپیٹ کریں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کرکٹ میں بال ٹیمپرنگ ہوتی ہے کہ ایک بالر جو ہے وہ نشانہ ڈال دیتا ہے اس میں کہ بال کو موو کر سکے، تو یہاں پہ بالکل اسی طرح ہے کہ کی ورڈ اسٹفنگ، بار بار ایک ہی کی ورڈ کو استعمال کیا جائے تو وہ کی ورڈ اسٹفنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسکریپنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو کانٹینٹ اس میں یوز کیا ہے یا آپ نے جو بھی مواد تصویری صورت میں یا کسی بھی صورت میں وہاں پبلش کیا ہوا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی یوزر کو یا کسی بھی وزٹر کو کوئی فائدہ دے سکے، اور آپ نے اس میں کوئی فضول سی بات لکھی ہوئی ہے یا بہت ہی بے ڈھنگے انداز میں، یا گرامیٹیکلی مسٹیکس بہت زیادہ ہیں، یا آپ نے اس میں لوز لینگویج استعمال کی ہوئی ہے، اس صورت میں آپ کو کسی پینلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈپلیکیٹ کنٹینٹ یعنی کہ آپ نے جو اس میں مواد استعمال کیا ہے کہیں سے چوری کر کے استعمال کیا ہے، اور آپ کے تمام پیجز میں یا کسی ایک پیج میں بھی وہی چیز موجود ہے جو کسی اور سائٹس میں سیم ٹو سیم ورڈ ٹو ورڈ موجود ہے، تو اس میں بھی آپ کی سائٹ کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ ڈور وے پیجز یعنی کہ آپ کا جو ہوم پیج ہے یا انڈیکس پیج ہے یا جو پہلا پیج جو سرچ انجن سے آپ کی سائٹ پہ آتا ہے، ڈور وے پیج سے مراد یعنی کہ آپ نے اس میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں دی ہوئی، اس میں آپ نے صرف ایسے کی ورڈ استعمال کیے جو اس پیج سے تو
ریلیونٹ کرتے تھے، مگر جب وہ ڈور وے پیج کے علاوہ جو پیجز ان سائڈ پیجز ہیں اس میں کچھ اور پڑا ہوا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی ہائی پیڈ کی ورڈ ہے اور وہ کی ورڈ آپ نے وہاں استعمال کی میں، یوزر کو وہ پیج انڈیکس ہو گیا، یوزر نے وہاں سے کلک کر کے یہاں آپ کے پاس آیا تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی خاص انفارمیشن اس کو نظر نہیں آئی، اس میں بس دو اس کو بٹن نظر آئے، ایگزٹ اور انٹر. یعنی کہ انٹر کر جائیں یا ایگزٹ ہو جائیں. آپ نے انٹر پہ کلک کیا تو اگلی جو سائٹ نمودار ہوئی وہ آپ کے کسی کام کی نہیں تھی. یعنی کہ جو چیز آپ ڈھونڈ رہے تھے یا جو چیز چاہ رہے تھے وہ سائٹ نہیں تھی، وہ آپ کے ٹاپک سے بالکل ہٹ کر کوئی دوسری سائٹ تھی. تو پہلے پیج میں آپ نے انفارمیشن ضرور رکھنی ہے اور زیادہ رکھنی ہے، اور گوگل اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی طریقے سے آپ یوزر کو دھوکہ دیں. اگلی چیز، یو آر ایل آپ نے ایک جیسے ہی ملتے جلتے یو آر ایل استعمال کیے ہیں، یا یو آر ایل کو جس طرح لکھنا چاہیے آپ نے اس کو اس طرح نہیں لکھا ہوا ہے، یا بہت لمبے لمبے یو آر ایلس آپ نے استعمال کیے ہیں، اور تقریباً تمام پیجز پہ آپ نے ایک ہی طریقے سے یو آر ایل لکھے ہوئے ہیں. مطلب ایک ہی طریقے سے مراد ہے کہ اگر آپ نے پہلے پیج پہ کوئی غلطی کی ہوئی ہے، غلط طریقے سے اپنے یو آر ایل استعمال کیا، تو سب میں آپ نے وہی طریقہ آزمایا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ کو نقصان دے گی. ہڈن لنکس، جیسے میں نے آپ کو ہڈن ٹیکسٹ کا بتایا تھا، اس طرح ہڈن لنکس ہیں کہ آپ نے ان لنکس کو چھپایا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. مرر پیجز، یعنی کہ آپ کا ایک پیج ہے اس میں آپ نے کوئی انفارمیشن دی ہوئی ہے، بالکل ویسا ہی پیج آپ نے ایک اور بنا دیا ہے، اس میں ٹائٹل چینج کر دیا آپ نے اور ڈسکرپشن چینج کر دی اس کی، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. ڈپلیکیٹ ٹائٹل ٹیگز، یعنی کہ جو پیج کا ٹائٹل ہوتا ہے وہ کسی اور پیج میں بھی سیم پڑا ہوا ہے، اگلے پیج میں بھی سیم ہے، یعنی کہ بہت سارے پیج میں وہ ایک جیسا ٹائٹل موجود ہے، تو وہ بھی آپ کی سائٹ کو بہت زیادہ نقصان دے گا اور آپ کی آن پیج جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی، آپ کی سائٹ کی رینکنگ بہت زیادہ متاثر ہوگی. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. آن پیج کو ہم مزید آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اور ایسی کیا ایریاز ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. سب سے پہلے یہ بات طے ہونی چاہیے کہ SEO کمپین شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری سائٹ کس نیچر کی ہے، یعنی کہ جو اس پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جو ٹاپک ہے، اس کا جو موضوع ہے، یا جو ہم بزنس کرتے ہیں وہ ہم کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کے بارے میں سائٹ بنانے جا رہے ہیں. دوسرا مرحلہ کہ ہم کو یہ پتا ہو کہ ہم پہلے سے اس بات کو طے کر چکے ہوں کہ ہم نے کام کیا کیا کرنا ہے، ہم کو اپنی سائٹ پہ کیا کیا سروسز رکھنی ہے، اس پہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم کیسے ارن کریں گے. تیسری چیز، ہماری مارکیٹ کیا ہے، یعنی کہ ہم کو کام کہاں کرنا ہے. فار ایگزامپل میرا بزنس ایک لمیٹڈ ایریا تک محدود ہے، یعنی کہ میں صرف کراچی کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا ہوں، کہ میرا کام گلوبلی ہے، یا کچھ خاص ایریاز ہیں، کچھ ایسے ایریاز ہیں جو خاص قسم کے لوگ ہی اس کام کو جانتے ہیں، ان کو میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ تمام باتیں مجھے پہلے سے ہی پتا ہوں. اگلی بات کہ اپنے سائٹ کے مطابق اپنے کمپیٹیٹرز کو آپ انالائز کریں اور ان سے بہتر کوئی چیز دینے کی کوشش کریں. اگلی چیز کہ آپ کی اس سائٹ پہ کون کون لوگ کام کریں گے، کون کون ذمہ دار ہے اور کون کیا کام کرے گا. آپ اکیلے ہیں یا آپ کی کوئی ٹیم ہے، یہ پہلے سے ہی طے کر لی جائے. سب سے آخری بات کہ یہ بھی آپ طے کریں کہ آپ کی سائٹ کس لینگویج میں بنائی جائے گی. وہ صرف سمپل HTML ہوگی، وہ PHP پہ ڈیزائن کی جائے گی، اس میں فلیش ہوگا. یہ چیزیں آپ پہلے سے طے کر لیں، اور اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ آپ ڈیزائن کر لیں، یعنی اس کا ٹیمپلیٹ یا اس کی تھیم کو پہلے سے آپ ڈیزائن کر لیں، اس کا کلر ڈیزائن کر لیں. آپ سمپل بلاگ کی طرح اس کو بنانا چاہتے ہیں یا ایک بزنس سائٹ بنانا، یہ چیزیں آپ پہلے سے طے کر لیں. ابھی ہم نے جتنے بھی سوالات اٹھائے تھے اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے، تو اب ہم ان کا جواب دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تھی کہ میرا بزنس کیا ہے،
اور میں سائٹ کس چیز کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے سائٹ بنانے کا. تو ہم نے یہاں طے کیا ہے کہ ہمارا بزنس ہے ڈیٹا ریکوری اینڈ ہارڈ ڈرائیو ریپیئرنگ. اگلا سوال تھا کہ ہم اپنی سائٹس پہ کیا کیا رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا گول کیا ہے، ہم اپنی سائٹس میں کیا کیا چیزیں فراہم کریں گے. تو اس میں سب سے پہلی چیز کہ ہم اس میں جنرل انفارمیشن لوگوں کو دیں گے. اس کے علاوہ اس میں کچھ ٹیوٹوریلز ہوں گے جو ہمارے بزنس سے متعلق ہوں گے. اگلی چیز ہم اس میں سروسز پرووائڈ کریں گے. اور آخری چیز کہ اس سے ہم پروفٹ گین کریں گے، یعنی کہ پروفٹ کمائیں گے، پیسے کمائیں گے. اگلی چیز تھی کہ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ کہاں کی ہے، ہمارا آڈینس کہاں کا ہے. تو اس میں جو ہماری پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوکل کلائنٹس کو ٹارگٹ کریں گے. لوکل کلائنٹس میں ایک سٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے یا ہماری کنٹری کے اندر ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ہمارے پاس کام ہمارے ملک سے باہر سے بھی آتا ہے تو ہم وہ بھی کریں گے. اگلی چیز تھی کہ اس میں ہم ایسی کیا چیز دیں گے جو ہمارا کمپیٹیٹر نہیں دے رہا ہے. تو اس میں ہم اپنے یوزر کو فری ٹیوٹوریلز دے رہے ہیں اور سستی سے سستی، یعنی کہ جو ہمارے جتنے بھی کمپیٹیٹرز ہیں ان سے سستی سروسز ہم دے رہے ہیں. اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں مگر صرف آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی حد تک اتنا ہی بیان کیا جا رہا ہے. اس پروجیکٹ کو لے کے چلنے کے لیے اس پروجیکٹ میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ ایک سینئر ایسیو ہے جو یہ طے کرے گا کہ اس کی مارکیٹنگ کیسے کی جائے اور اس کو پروموٹ کس طرح کیا جائے. لنک بلڈر جو لنک جنریٹ کرنے کے لیے اپنے فرائض انجام دے گا. تیسری ریسورس ہماری گرافکس ڈیزائنر جو پوری تھیم ڈیزائن کرے گا. اس کے بعد ویب ڈیزائنر جو اس کی HTML رائٹ کرے گا، لکھے گا. اور آخر میں ویب ڈیولپر کہ اگر اس میں کوئی ہم کو جاوا اسکرپٹ چاہیے ہوا، اس میں ہم کو کچھ PHP میں چیزیں بنانی پڑ گئی تو وہ ہمارے کام آ سکے. یہ ایک ٹیم ورک کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، مگر اگر آپ انڈیویجول ہیں، یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے، تو آپ اکیلے بھی یہ تمام کام کر سکتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں. ورنہ آج کل مارکیٹ میں بنی بنائی بے تحاشا ان گنت تھیم آلریڈی موجود ہیں. آپ نے صرف اس میں تبدیلی کرنی ہے اور اپنا آپ کام چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے سافٹ ویئرس موجود ہیں، چھوٹے موٹے یا بڑے پیمانے پہ بھی ہیں، جو آپ کو آپ کی سائٹ ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پروفیشنل کمپنی میں جاتے ہیں جہاں SEO یا کوئی سافٹ ویئر ہاؤس ہے تو وہاں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، ٹیم ورک کیسے بنایا جاتا ہے. آخری چیز تھی ہماری کہ ہم ویب سائٹ ڈیزائن کس چیز میں کر رہے ہیں اور اس کا لے آؤٹ کیا ہے. تو ابھی ہم سمپل HTML میں اس کو بنائیں گے اور لے آؤٹ بالکل سمپل سا SEO فرینڈلی ہوگا، اور ضرورت پڑی تو اس میں ہم کچھ فلیش کا بھی استعمال کریں گے. تو آئیے اب ہم آگے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ پہلی سیڑھی تو ہم نے یہ کراس کر لی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ طے کر لیا ہے کہ ہم نے کرنا کیسا ہے، کون کرے گا، کیا کرے گا، اور ہمارے گول کیا ہیں، ہمارے جو بزنس ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے. اب ہمارا جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ ہماری سائٹ کا نام، اور یہ بہت ہی اہم ہے. برانڈ آپ کا کیا ہے یا آپ کی سروسز کا لوگو کیا ہے، کہ ہم آگے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو کہ نہایت ہی اہم ہے اور آپ کی پہچان ہوگی وہ ہے آپ کے ڈومین کا نام. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈومین ہوتی کیا چیز ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا مختلف ویب سائٹس ہوتی ہیں www.abc.com. تو اس میں ABC جو ہے یہ آپ کے ڈومین کا نام ہے. اس کو چوز کرنے کے لیے یا اس کو منتخب کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کے اس کو چوز کرنا ہے. اگر آپ نے اس کے انتخاب میں کوئی غلطی کی اور بعد میں آپ کو جا کے احساس ہوا کہ مجھے یہ نام نہیں یہ نام رکھنا چاہیے تھا،
تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ ڈومین نیم جو ہے وہ ایک ہی دفعہ جو نام آپ چوز کریں گے بنایا جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ نام تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو پھر ایک نیا ڈومین لینا پڑے گا. ڈومین کی کچھ میں بیسک انفارمیشن آپ کو دے دیتا ہوں. ڈومین ایک الگ سروس ہے، اس کا سارا کنٹرول ایک الگ کمپنی کے پاس ہوتا ہے جس کو نک کہا جاتا ہے، نیم انفارمیشن سینٹر. اور آپ جو بھی ڈومین خریدتے ہیں وہ رینٹ پہ آپ اس کمپنی سے 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے خریدتے ہیں، اور وہ جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس کے مالک نہیں رہتے اس وقت تک جب تک آپ اس ڈومین کو رینیو نہ کرا لیں. ہر ڈومین کے پیچھے ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جو 4 پارٹ میں ہوتا ہے، اور جو ہوسٹ سرور ہوتا ہے وہ صرف اس آئی پی کو جانتا ہے، وہ نام کو نہیں جانتا. آپ کے ڈومین کے ساتھ آپ کو ایک آئی پی الاٹ کر دی جاتی ہے، اور اس آئی پی کی بیس پہ وہ ہوسٹ سرور کام کرتا ہے. یہاں آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، اس میں یہی چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں یہ حصہ جو ہے یہ آپ ہیں. آپ یہاں سے جو بھی ریکویسٹ کوئی بھی ویب سائٹ کا نام لکھ کے انٹر کرتے ہیں تو وہ آئی پی بیک اینڈ پہ جنریٹ ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ کے ڈی این ایس سرور پہ چلے جاتی ہے. ڈی این ایس سرور اس کو ریزالو کرتا ہے اس آئی پی کو، اور ریزالو کرنے کے بعد وہ ٹارگٹ کی بھی ہوتی ہے کہ کون سے ہوسٹ سرور پہ جانا ہے اس نے. اس کے بعد اس کو یہ بھیج دیتی ہے ہوسٹ سرور پہ کہ کون سے ہوسٹ سرور پہ کلائنٹ کا ڈیٹا موجود ہے، وہاں سے وہ ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے اس کو وہاں بھیج دیتا ہے. ہوسٹ سرور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ کمپنی ہوتی ہے جو آپ کو ایک اسپیس فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا ڈیٹا اس جگہ پہ محفوظ کر سکتے ہیں، جو کہ پوری دنیا سے لوگ جب اس ویب سائٹ کو کال کریں تو وہاں سے وہ سائٹ ان تک پہنچ جائے. اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں اس پکچر کی مدد سے. اس میں آپ کو 3 اسٹیپ نظر آ رہے ہیں. ایک ہے آپ کا ویب براؤزر، جہاں پہ آپ اپنی مطلوبہ سائٹ ایڈریس بار میں لکھ کے انٹر کرتے ہیں تو وہ اس کو بھیج دیتا ہے ڈی این ایس ڈومین نیم سرور پہ. اس ڈومین نیم سرور پہ ہم نے پہلے ہی سیٹنگ کی بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ریکویسٹ آتی ہے اس نام پہ تو اس کو فلاں ہوسٹ سرور پہ بھیج دیں. یہاں سے اس ہوسٹ سرور کا ریکارڈ لے کے سیدھا اس ہوسٹ سرور پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے یہ دونوں سرور الگ الگ کنٹری پہ موجود ہوں، ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی کنٹری کے اندر یا ساتھ ہی رکھے گئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ سرور پاکستان کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، انڈیا میں ہو، یو ایس اے میں ہو، یو کے میں ہو، اور یہ سرور یو ایس اے میں ہے اور یہ سرور فار ایگزامپل یو کے میں. تو یہاں سے یہ ڈیٹا اس سرور تک پہنچ جائے گا یو کے میں. اب یو کے کا جو ہوسٹ سرور ہے یہ اس کو ریزالو کر کے اس کو ریڈ کر کے واپس یوزر کے پاس بھیج دیتا ہے. اس طرح وہ ویب پیج آپ کو اسکرین پہ نظر آتا ہے. آپ جو ویب براؤزر کے ایڈریس بار میں ایک پورا یو آر ایل دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ڈومین نیم کیا ہوتا ہے. یہ www کے بعد جو بھی نام ہوتا ہے وہ آپ کا ڈومین نیم ہوتا ہے. تو یہ ایک پورا ایک پیئر سا ہے www آپ کی سائٹ کا نام .com یا جو بھی ایکسٹینشن آپ کی سائٹ کا ہے. اس میں یہ پہلی چیز ہوتی ہے ہائپرٹیکسٹ پروٹوکول. اس کے بعد ڈومین کا نام. اگر اس کے بعد سلیش کر کے کچھ اور لکھا ہوا ہے جو آپ نے کسی فولڈر میں اپنی کوئی چیز خاص چیز رکھی ہوئی ہے ہوسٹ سرور پہ، تو ہوسٹ سرور میں آپ نے کوئی پلاننگ کے نام کا فولڈر بنایا ہوا ہے تو اس کا نام، اور اس کے بعد اس فولڈر کے اندر کوئی فائل پڑی ہوئی تو اس کا نام. نارملی فائل HTML یا PHP پہ ہوتی ہے. زیادہ تر
جو سمپل سی سائٹس ہوتی ہیں ان میں HTML ہوتا ہے. اب یہ پوری لائن جو بنی ہے یہ میرا URL ہے, یونیورسل ریسورس لوکیٹر. اس کو میں URL کہوں گا. یہاں سے یہاں تک یہ میرا پورا URL ہے. اب جو اگلا مرحلہ ہے کہ ڈومین نیم کو چوز کرتے وقت مجھے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. یعنی جب میں ڈومین پرچیز کرنے جا رہا ہوں تو مجھے کن کن باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ اگر میں یہاں غلطی کر گیا تو اس کا خمیازہ مجھے بعد میں نہ بھگتنا پڑے. تو اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کے ایک ڈومین نیم منتخب کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے مجھے کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ آئے گی کہ ڈومین نیم ہوتا کتنے کا ہے. تو ڈومین نیم مختلف قسم کے ہوتے ہیں. وہ فری میں بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ہائیسٹ سے ہائیسٹ جو قیمت ہوتی ہے وہ $35 تک ہو سکتی ہے. ورنہ journal.com.net وغیرہ کے جو ڈومین ہوتے ہیں وہ $10 سے $12 میں مل جاتے ہیں. ایک سال کے لیے $10 سے $12 تک مل جاتے ہیں, جو پاکستانی روپیز میں تقریباً $1000 تک بنتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈومین نیم کو منتخب کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ایک لسٹ کی صورت میں نظر آ رہی ہے یہ تقریباً تمام ماہرین جس میں SEO بھی شامل ہیں اور ویب ماسٹر بھی شامل ہیں, ان سب کا خیال یہی ہے کہ ایک اچھے ڈومین میں یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز کی ورڈ ریچ ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کا جو نیچر آف بزنس ہے اس میں جو کی ورڈ ہے آپ کا ٹارگٹ وہ آپ کے ڈومین نیم کے اندر ہو تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کی کمپنی بہت مشہور ہے تو اس میں آپ کی کمپنی کا نام ہی آپ کا کی ورڈ ہوگا, اور یعنی کہ برانڈ نیم آپ کا اس میں آ جائے گا. اگر آپ کی سائٹ نہیں ہے, جیسے کہ ہم نے جو یہاں پہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ڈیٹا ریکوری اور ہارڈ ڈرائیو سے متعلق ہے, تو جو اس میں کی ورڈ بن رہے ہیں ان کو ہم یہاں پہ, یا ہماری بزنس کے نیچر کے حساب سے کوئی لفظ ایسا بنتا ہے جو ڈومین میں فٹ ہو سکے تو ہم اس کو یہاں استعمال کر سکتے ہیں. اگلی چیز کہ ڈومین جتنا چھوٹا ہو اور شارپ ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. بہت لمبے لمبے ڈومین جو ہیں جو 15 سے 20 35 اور میں نے 60 کریکٹر کے بھی ڈومین دیکھے ہیں, تو وہ ایک تو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے, دوسرے کہ وہ یاد نہیں رہتے کہ وہ ڈومین تھا کون سا. اس لیے چھوٹا ڈومین تو یاد رہ جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا ڈومین مل سکے جو وہ آپ منتخب کریں. ڈومین کا نام پڑھنے کے بعد اس کا آپ کے بزنس کی نیچر یوزر کو سمجھ میں آ جائے. یہ نہیں ہو کہ آپ نے کچھ الٹا سیدھا نام رکھ دیا یا کچھ ایسے لفظ استعمال کر لیے جو یوزر جانتے ہی نہیں یہ ہے کیا چیز. یعنی کہ کوئی مطلب نکلنا چاہیے آپ کے ڈومین کا. جو بھی آپ نے کی ورڈ استعمال کیا وہ آپ کے بزنس کی ترجمانی کر رہا ہو. اس میں جو آپ نے کریکٹر استعمال کیے ہیں, یہ جو اس کا تلفظ ہے وہ آسان سا ہو کہ آسانی سے اس کو اسپیل کیا جا سکے اور وہ یاد رہ سکے. اسی طرح بولنے میں آسان ہو, یعنی کہ کیچی ہو کہ وہ بولتے ہوئے اچھا لگے. ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ نومیریکل ویلیوز ڈال دی ہیں آپ نے اور وہ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. یونیک اینڈ ڈسکرپٹیو, یہ پھر وہی بات ہے کہ بالکل الگ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی نام کے 2 ڈومین نہیں ہو سکتے, تو آپ نے ایسا نام منتخب کرنا ہے جو کسی نے پہلے استعمال نہیں کیا ہو. اگلی چیز ہے کہ اس میں کی ورڈز موجود ہوں. یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, مگر کی ورڈ رچ اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں جو مین کی ورڈ تھا اور جس میں سرچز بہت زیادہ تھیں, جس چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, وہ کی ورڈ استعمال کرنے کو کہا جا رہا تھا. مگر اگر وہ چیز نہیں ہو پا رہی تو آپ کوئی ایسا کی ورڈ استعمال کر سکتے ہیں جو کرالر ہے سرچ انجن کا, جو اسپائڈر ہے, اس کو وہ کیچ کر لے اور سرچ انجن کے پہلے پیج پہ آنے میں وہ آپ کی مددگار ہو. اٹریکٹیو ٹو ہیومنس, یعنی کہ پڑھنے میں, بولنے میں, سننے میں, یا ایک نیا یوزر جب ڈومین کا نام دیکھے
تو اس کو اچھا لگے. جیسے apple.com چھوٹا سا نام ہے, ایک برانڈ بھی ہے, مشہور ہے, بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے. odesk.com, odesk سے مراد کہ آن لائن ڈیسک شارٹ کیا ہوا اس کو. تو اس طرح کے نام جو ہیں وہ اچھے بولنے میں جو اچھے لگ رہے ہوں وہ آپ منتخب کریں. اس کے علاوہ جو ڈومین آپ منتخب کریں گے وہ TLD ڈومینس ہوں. TLD سے مراد ہوتا ہے ٹاپ لیول ڈومین, جس میں .com, .net, .org وغیرہ جو ڈومین ہے وہ ٹاپ لیول ڈومین ہے, اور سرچ انجن ان ڈومین کو زیادہ پسند کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ .com سب سے اچھا ہوتا ہے, .net اچھا نہیں ہوتا. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ .com لے لیں, .net لے لیں. اگر آپ کی کوئی آرگنائزیشن ہے تو آپ org بھی لے سکتے ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اوائڈ نیومرل سبسٹیٹیوشنس, یعنی کہ ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کریں. جیسے مثال کے طور پہ یو کا لفظ آ رہا ہے کہ فور یو, تو آپ وہاں پہ فور نومیرک اور یو کریکٹر لے لیں. نہیں, ایسا نہیں. تو ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ ٹو جہاں آ رہا ہے آپ نے وہاں نومیریکل ٹو لکھ دیا. یعنی کہ جو ہم نارملی چیٹنگ کے دوران جو لینگویج استعمال کرتے ہیں, جو چیزیں شارٹ چیزیں استعمال کرتے ہیں, وہ آپ نہ استعمال کریں. اسی طرح کوئی سلینگ ڈومین نہ ہو. سلینگ سے مراد یہ کہ آپ کوئی بازاری لفظ استعمال نہ کریں, یا کوئی ایسے لفظ جو عام روزمرہ زندگی میں بھی بولنے میں کراہیت محسوس ہوتی ہو یا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہو, ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کریں. اپنے ڈومین میں زیرو کبھی بھی استعمال نہ کریں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈومین کے بیچ میں کہیں زیرو استعمال کیا ہے, زیرو کسی اور نیومیرک ویلیو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, 20, یا آپ نے ایسے ہی کوئی نام دے دیا آگے, مثال کے طور پہ جیسے HGD 401, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ زیرو کی جگہ پہ بعض اوقات یوزر او بھی سمجھ سکتا ہے اس کو, تو وہ او بھی ٹائپ کر سکتا ہے, جس سے آپ کی سائٹ نہیں کھلے گی. دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے زیرو شروع میں رکھ دیا, جیسے میں نے آپ کو ابھی او ڈیسک کی مثال دی تھی, تو آپ نے زیرو ڈیسک لکھ دیا وہاں پہ کہ بھائی دیکھیں ملتا جلتا نام بن جائے گا, تو اس سے کیا ہوگا کہ یوزر کے ذہن میں زیرو کا مطلب کچھ بھی نہیں. اس کے ذہن میں پہلے یہی سوال آئے گا کہ زیرو ڈیسک ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے یہ, تو آپ کی سائٹ پہ ٹریفک نہیں بڑھ سکے گا. تو زیرو کا جو ڈیجٹ ہے وہ آپ کہیں بھی استعمال نہ کریں, نہ شروع میں, نہ بیچ میں, نہ آخر میں, کہیں بھی استعمال نہ کریں. اس طرح 1 کے جو لفظ ہے یہ آپ کے لیے پازیٹیو ہو سکتا ہے 2-3 صورتوں میں. جیسے فرض کر لیں کہ آپ نے لکھ دیا فرسٹ, یعنی کہ نومیریکل 1 ST HGD سینٹر, فار ایگزامپل آپ نے یہ نام رکھا ہے, تو اس میں یوزر کے ذہن میں آئے گا کہ پہلا ہارڈ ڈسک کا ریپیئرنگ کا سینٹر ہے یہ. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ 1 شروع میں لگا ہوا ہے, تو اگر یہ آپ کا ڈومین کہیں ڈائریکٹری میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ ٹاپ پہ آئے گا. ٹاپ شروع میں 1 ہونے کی وجہ سے, وہ اسینڈنگ فارم میں ہونے کی وجہ سے وہ ٹاپ پہ ڈائریکٹری کے اندر نظر آئے گا. ہائفن یعنی کہ نام کے بیچ میں مائنس کا یا انڈر اسکور آپ نے لگا رہے ہیں, یہ بعض اوقات مجبوری پہ لگانا بھی پڑ جاتا ہے, مگر نہ ہو تو اچھا ہے, اس لیے کہ سائیکولوجی یوزر کی یہی ہوتی ہے کہ جس میں ڈیش لگا ہوتا ہے وہ کوئی بہت اچھی سائٹ نہیں, کہ جو پروفیشنل سائٹس ہوتی ہیں وہ اپنے نام پہ ڈیش استعمال نہیں کرتی. عام یوزر جو ہے, جو نئے یوزر ہوتے ہیں وہ تو استعمال کر لیتے ہیں, مگر آپ اوائڈ کریں کہ ڈیش یا ہائفن یا مائنس کا سائن جو ہے وہ آپ کے ڈومین کے نام کے اندر نہ ہو. تو چوز کرتے ہوئے ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈومین نیم کو ہم ڈھونڈیں کس طرح کہ ہمارا جو ریکوائرڈ ڈومین ہے وہ, یا جو نام ہم نے سوچا ہوا ہے وہ میرے لیے موجود ہے بھی کہ نہیں, یہ کسی اور نے تو نہیں پہلے سے لیا ہوا, یا آپ 2-3 نام چوز کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ آپ کس طرح کریں گے آگے ہم دیکھتے ہیں.
اس کے لیے نیٹ پہ بہت سارے طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے آپ ڈومین ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بتاتا ہوں جو آپ کا ٹائم بھی بچائے گی اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو ڈومین ڈھونڈنے میں مدد بھی دے گی. وہ ہے ڈومین انسٹنٹ search.com. یہ آپ کے سامنے ایک سائٹ نمودار ہوئی ہے. یہاں آپ نے جو بھی نام سوچا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں ڈیٹا ریکوری اور ہارڈ ڈرائیو ریپیئرنگ کی سائٹ بنا رہا ہوں، تو فار ایگزامپل میں نے لکھا ڈیٹا. اس میں دیکھیں یہ آپ کو صرف میں نے ڈیٹا لکھا ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ .com پہ یہ پہلے ہی موجود ہے، .net پہ پہلے ہی موجود ہے، انفو پہ پہلے ہی موجود ہے، بس پہ اور یو ایس جو پاسبل ڈومین ہے اس پہ اس نے بتا دیا ہے کہ آپ کو نہیں مل سکتا. تو یہاں پہ میں کچھ تبدیل کرتا ہوں، HDD ریکوری. اس پہ بھی اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نام آلریڈی موجود ہیں. یہ بھی موجود ہے. اس ریڈ باکس کا مطلب، یہ ریڈ پٹی کا مطلب یہ موجود ہونے کو ظاہر کر رہا ہے. ڈومین کا نام سرچ کرنا یا اس کو سلیکٹ کرنا ایک انتہائی مشکل اور صبر آزما کام ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ سے کام لینا پڑے گا. اب چوز کرنے میں ہم کو کافی پریشانی کا سامنا ہے. تو اب ہم سرچ انجن میں جا کے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ شاید سرچ انجن ہماری کوئی مدد کر دے. میں لکھتا ہوں ڈیٹا ریکوری HDD ڈیٹا ریکوری. یہاں پہ اس نے کچھ رزلٹ میرے سامنے، جیسے PC اسٹیٹس، تو میں HDD اسٹیٹس کر کے دیکھ سکتا ہوں. اگر میں یہاں لکھ دوں HDD اسٹیٹس، یہ موجود ہے .com میں بھی، .net پہ بھی، تمام پہ موجود ہے. تو اس کو میں کہیں نوٹ کر لوں گا نوٹ پیڈ پہ، یا آپ کے پاس یا آپ اپنے پاس اپنی نوٹ بک میں سیو کر لیں اس کو، کہ کل کو اگر آپ بہت سارے نام نکال لیتے ہیں تو اس میں سے آپ کو چوز کرنے میں آسانی ہو. اور دیکھتے ہیں ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر، یہ ایک بہت لمبا نام بن جاتا ہے. ہم یہاں پہ ڈیٹا ریکوری سینٹر بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹا ریکوری ایکسپرٹ بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ تھوڑا نام لمبا ہے مگر ہماری مجبوری ہے، تو یہ ہم اس کو یہ بھی اویلیبل ہے. اس کو ہم مزید شارٹ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ کوئی کی ورڈ نہیں بنے گا. ہمارے پاس یہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے تھے. تو یہ ہم ڈیٹا ریکوری ایکسپرٹ دیکھیں، اس نے اب بتایا صحیح کہ یہ .com .net .info پہ موجود نہیں ہے، بز اور US پہ اویلیبل ہے. یہاں میں HDD کر دیتا ہوں تو اس پہ مجھے پتہ چلا کہ .com اور .net پہ اویلیبل ہے. تو یہ نام بھی میں محفوظ کر سکتا ہوں. صرف میں HDD ایکسپرٹ لکھ کے چیک کرتا ہوں، یہاں یہ نام بھی موجود ہے تو اس کو بھی میں اپنی لسٹ پہ محفوظ کر سکتا ہوں. اب بات آتی ہے کہ یہ ڈومین نیم میں نے سلیکٹ کر لیا، اب میں اس کو پرچیز کس طرح کروں. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسی سائٹ میں چلے جائیں جو بہت ہی ریلائبل ہو. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سرچ انجن میں آ کے یہاں لکھیں ٹاپ 10
ڈومین سروس پرووائڈر. یہاں سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے ایسے پرووائڈر جو ٹاپ پہ ہیں. بہت ساری ایسی سائٹس جو ریویو کرتی رہتی ہیں اس سے. یہ ہماری ایک مطلوبہ سائٹ لگ رہی ہے, اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. نئی ونڈو اوپن کرنے کے لیے یا نئی ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے صرف آپ کنٹرول کی دبائے رکھیں اور ماؤس کلک کر دیں, لیفٹ کلک, تو وہ سائٹ اوپن ہو جائے گی. یہاں دیکھیں ایک سائٹ اوپن ہوئی ہے جو ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ ٹاپ 10 ڈومین سروس پرووائڈر ہیں. یہ صرف ایک ایجنٹ کا کام کرتے ہیں. یہ نک سے ہی پرچیز کرتے ہیں اور آپ کو اپنا منافع رکھ کے آپ کو یہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. جیسے اس میں جو جس کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ گو ڈیڈی ایک ایسی سائٹ ہے, اچھی سائٹ ہے. اس کو میں نے آزمایا ہوا ہے, باقیوں کا مجھے نہیں پتا. تو یہ $9.99 پر ایئر کے حساب سے آپ کو دے رہی ہے اگر .com آپ لیتے ہیں. اس سے تو .net وہ تقریباً $1 سستا ہے اور .org تھوڑا مہنگا ہے. اسی طرح دوسرے ہیں وہ ان کی ریٹ الگ ہیں. سب کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں اپنی سروسز کے حساب سے. تو اگر آپ کو صرف ڈومین پرچیز کرنا ہے تو آپ گو ڈیڈی سے پرچیز کر سکتے ہیں. مگر یہ چیز جو میں نے آپ کو بھی بتائی تھی کہ ڈومین کا نام سرچ کیسے کرتے ہیں, یہ آپ اسی سائٹ سے کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گو ڈیڈی یا کسی بھی سائٹ سے آپ سرچ کرتے ہیں ان میں بھی یہ آپشن ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ڈومین سرچ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کوئی ایسا ڈومین لکھا ہے یہاں پہ جو یونیک سا بن گیا, بہت اچھا تھا, ہو سکتا ہے جیسے یہ HGD ایکسپرٹ ہے. تو جس ڈومین سروس پرووائڈر کے پاس یہ سرچ کر رہے ہیں تو اگر اس کو یہ نام پسند آ گیا تو آپ کے خریدنے سے پہلے وہی خرید چکا ہوگا, اس لیے کہ آپ اس کی سائٹ پہ ٹائپ کر رہے ہیں تو بیک اینڈ پہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے ذرا سا بھی دیر کی تو وہ ڈومین آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس سائٹ میں ایسا نہیں ہے, یہ اس میں کوئی چیز بھی ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی. تو آپ اس میں ایزیلی آرام سے جو بھی ڈومین سرچ کرنا چاہتے ہیں سرچ کر لیں اور اپنی آسانی کے لحاظ سے اسی وقت بعد میں 1-2 دن میں خرید سکتے ہیں. جو سائٹ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی ڈومین انسٹنٹ سرچ, اسی طرح کی ایک سائٹ اور بھی ہے انسٹنٹ ڈومین سرچ. بس انسٹنٹ اور ڈومین کو آگے پیچھے کرنا ہے, ایک ہی جیسے نام ہے, دونوں کے کام بھی تقریباً ایک جیسے ہیں. تو یہاں پہ بھی میں چیک کر لیتا ہوں کہ HGD ایکسپرٹ کے نام سے اس نے بتایا کہ .com میں موجود ہے اور .net پہ بھی موجود ہے. اگر میں .org میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ یہاں سے میں آن کروں گا تو یہ .org کے بھی مجھے بتا دے گا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ریٹس بھی موجود ہیں کہ یہ ڈومین کتنے کا موجود ہے. یہ گو ڈیڈی سے مل رہا ہے. اور یہ گو ڈیڈی کیا چیز ہے, یہ جو سروس پرووائڈر ہیں جو ڈومین نیم آپ کو پرچیز کر کے دیتے ہیں, یہ سارے پرووائڈر ہیں. اس میں گو ڈیڈی بھی موجود ہے. یہ ٹاپ 10 کے پرووائڈر ہیں جو جن کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. ویسے میں گو ڈیڈی کو استعمال کر چکا ہوں تو مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور اچھی سروس ہے ان کی, US بیسڈ ہے. تو آپ یہاں سے ڈومین پرچیز کر سکتے ہیں. ڈومین پرچیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ موجود ہو. ان سائٹس کی مدد سے آپ اچھے ڈومین کو سرچ کر سکتے ہیں. ان میں فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ریکارڈ نہیں کرتی ہیں اور آپ کے ٹائپ کرتے ہی آپ کو یہ بتا دیتی ہیں کہ یہ ڈومین موجود ہے کہ نہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ڈومین کا نام اوپر لکھا تھا اس سے ملتے جلتے کچھ ڈومین اس نے نیچے بھی دکھائے ہیں اور یہاں انہوں نے اس کی قیمت بھی کسی کی دکھا رہے. دیکھیں 2588, یعنی کہ یہ ڈومین پہلے سے کسی نے پرچیز کیا ہوا ہے. اب یہ اس کی قیمت $2500 تقریباً یہ اتنے میں بک رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بہت ڈیمانڈیبل نام ہوگا یا اس کی ایج زیادہ ہوگی یا اس پہ پہلے ویب سائٹ بنی ہوگی اور اچھی ریپوٹیشن کی ہوگی,
یا اس نام کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جس وجہ سے اس کی قیمت اتنی مہنگی ہے. یہاں $500 کا اور $280 کے بھی ڈومین موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ڈومین پرچیز کر لیں اور اس کو استعمال نہ کریں، یا استعمال کریں آپ کی سائٹ بہت اچھی چل پڑے، اور فیوچر میں جب آپ اس ڈومین کو بیچنا چاہیں تو ایک اچھی قیمت میں بیچ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی مشہور کمپنی ہے، مثال کے طور پہ Microsoft.com ہے. اگر اس کو بیچیں وہ تو کتنے کا بکے گا آپ اندازہ کر لیں. تو ڈومین نیم کی جو برتھ ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ پہ زیادہ منحصر کرتی ہے. تو آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ایک ڈومین پرچیز کرنے کے بعد اپنا ہوسٹ پلان کیسے پرچیز کریں، ہوسٹ سرور کیسے پرچیز کریں جہاں ہم اپنی ہیڈ کو بنا کے رکھیں گے اور وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ مینیپولیٹ ہوگا سارا. تو اس میں سب سے زیادہ جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈومین کے بعد وہ ہے ہوسٹ پلان. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ایسی کمپنی چوز کر لی جس کی سروسز اچھی نہیں ہے، سلو ہے، تو آپ کی ایس ای او کمپین کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس میں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس بات کو سمجھا کہ ڈومین نیم کو کس طرح منتخب کیا جائے اور اس کو منتخب کرنے میں ہمیں کن کن باتوں کو ملحوظ خاص رکھنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جب ہم اپنا ہوسٹ پلان یا ہوسٹ سرور کو خریدنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس میں بھی بہت ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ویب ہوسٹ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جو اپنے ویب سرور پہ آپ کو آپ کی ویب سائٹ کے لیے جگہ مہیا کرتی ہے، اور جہاں آپ اپنی سائٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے یوزرز یا آپ کے کلائنٹس اس ہوسٹ سرور سے اپنے ویب براؤزر پہ آپ کی سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کو چننے کے لیے بڑی ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ویب ہوسٹ کمپنی منتخب کرنے میں آپ کوئی غلطی کر گئے تو آپ کی ایس ای او کیمپین یا آپ کے ممکنہ گاہک سے آپ ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. آپ کے کلائنٹ آپ کی سائٹ کی سست رفتاری، لوڈ نہ ہونے والے صفحات اور آرڈرز میں مسائل کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ویب ہوسٹنگ خریدنا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں اس سے پہلے ویب ہوسٹنگ خریدنے کا کوئی تجربہ نہ ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انجانے میں ایسا ہوسٹنگ پیکج خرید لیتے ہیں جو کہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا یا پھر غیر معیاری ہوتا ہے، جو کہ بعد میں پریشانی کا سبب بنتا ہے. دنیا بھر میں ایسی ہزاروں ویب ہوسٹنگ کمپنیاں موجود ہیں جو اپنے آپ کو بہتر ہونے کے ہزاروں دعوے کرتی ہیں، مگر جب آپ ان سے پیکج خرید لیتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سروس ان کے لیے بہت ہی غیر اہم ہے. اب جب کہ ہزاروں ویب ہوسٹ کمپنیاں موجود ہیں، اس میں اچھی ہوسٹ کمپنی کو منتخب کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو دیکھیں یا ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کون سی کمپنی سب سے اچھی ہوتی ہے، میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اچھی کمپنی میں کون کون سی ایسی سروسز موجود ہونی چاہیے جن کی بنیاد پہ وہ ایک اچھی کمپنی کہلانے کی مستحق ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کہ آپ کو اسپیس کتنا دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ڈسک اسپیس کتنی موجود ہے اس کی بینڈوڈتھ کتنی ہے، یعنی ایک مہینے کے لیے ڈیٹا استعمال کرنے کی مقدار کیا ہے، ڈومین آپ کو اس کے ساتھ فری دیا جا رہا ہے یا آپ کو الگ سے پرچیز کرنا ہے، جو ہم آگے ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ اس فیلڈ میں بالکل نئے ہیں اور آپ پہلی دفعہ ویب ہوسٹنگ خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. یہ تو ہوگا نہیں کہ پہلے ہی مہینے یا کچھ مہینے آپ کے پاس وزٹرز کا سیلاب آ جائے، یا آپ کو بہت زیادہ ای میلز درکار ہوں گی، یا آپ کو بہت زیادہ بینڈوڈتھ چاہیے ہوگی. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس قسم کی ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں اور اس میں کتنی بینڈوڈتھ، کتنا اسپیس آپ کو درکار ہے. اسی سلسلے میں کچھ آپ کو تجاویز دینا چاہتا ہوں، اور یہاں ہم اسی بات پہ ڈسکس کریں گے کہ ایک بہترین ہوسٹ خریدنے کے لیے آپ کو کن باتوں کو ملحوظ خاص رکھنا ہے.
جو کہ آپ کا بجٹ بھی آپ کو اجازت دیتا ہو۔ اب ہم یہاں ترتیب وار دیکھیں گے کہ ویب ہوسٹ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کے مندرجات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ویب سرور کیا ہوتا ہے؟ ویب سرور ایک ورلڈ وائڈ ویب سائٹ HTML گرافکس اور ملٹی میڈیا وغیرہ سے تشکیل پاتی ہے، اور ایسے ویب سرور جو کہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جن پہ یہ فائلز رکھی جاتی ہیں ویب ہوسٹ کہلاتے ہیں۔ یہ ایک اعلیٰ کوالٹی کے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے سرورز ہوتے ہیں اور بہت تیز رفتار ہوتے ہیں، اور ان کو 24 گھنٹے بجلی سپلائی کی جاتی ہے اور اس میں انٹرپشن نہیں ہوتی ہے، ماں سوائے کبھی اس میں مینٹیننس کرنے پڑ جائے اور اس کے لیے کچھ دیر کے لیے یہ سرورز بند کیے جاتے ہیں۔ ادروائز یہ بہت ہی اچھے ماحول میں یہ سرورز رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی ویب سائٹ سے انٹرنیٹ کے استعمال کنندہ اس وقت تک مستفیض نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی ویب سائٹ کسی ویب سرور پہ اپلوڈ نہ کر دیں۔ اس کے علاوہ ویب پیجز تک لوگوں کی رسائی کے لیے ویب سرور کو مستقلاً انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ جو کمپنیاں ویب ہوسٹنگ کی سہولت فراہم کرتی ہیں انہیں ویب ہوسٹس کہا جاتا ہے۔ اگلی چیز، ویب ہوسٹنگ کی اقسام۔ ویب ہوسٹنگ انڈسٹری کی ترقی کے ساتھ ساتھ ویب ہوسٹنگ بھی مختلف اقسام میں تقسیم ہو چکی ہے، جو کہ مختلف پیکیجز کی صورت میں مختلف طریقے سے پیش کی جاتی ہیں۔ اس کا انتخاب سے قبل آپ کا ان کے متعلق جاننا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں اس کو ہم درج ذیل میں دیکھتے ہیں۔ شیئرڈ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آپ کی سائٹس کے ساتھ ساتھ دیگر سائٹس بھی ایک ہی سرور پہ ہوسٹ کی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک سرور پہ صرف آپ کی سائٹ موجود نہیں ہوگی، کچھ اور لوگوں کی بھی سائٹس موجود ہو سکتی ہیں۔ وہ 10 20 30 40 جو بھی پالیسی ہے اس ہوسٹ کمپنی کی، اس حساب سے وہ اتنے لوگوں کو اس میں جگہ دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سرور کے لیے جو بینڈوڈ مخصوص کی جاتی ہے وہ بھی شیئرڈ ہوتی ہے۔ اس قسم کی ہوسٹنگ میں کیونکہ بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہوسٹنگ کمپنی کو ایک سرور پہ جو خرچات آتے ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ شیئرڈ ہوسٹنگ ایک عام یوزر کو سستی پڑتی ہے۔ مگر اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیئرڈ ہونے کی وجہ سے اگر اس سرور پہ زیادہ لوڈ پڑے تو دوسری سائٹ بھی متاثر ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کی سپیڈ بھی سلو ہو سکتی ہے۔ چونکہ شیئرڈ ہوسٹنگ میں سرور کی دیکھ بھال ہوسٹنگ کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے آپ عموماً سرور پہ کسٹمائزڈ ایپلیکیشن نہ تو چلا سکتے ہیں نہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ یعنی کسٹمائز سے مراد ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کوئی چیز اس میں نہیں ڈال سکتے، نہ ہی انسٹال کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں کمپنی نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں آپ صرف وہی کر سکتے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ شیئرڈ ہوسٹنگ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سستی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں بیشتر ویب سائٹ اس وقت شیئر ہوسٹنگ پہ ہی ہوسٹ کی گئی ہیں۔ ایک عام یا درمیانی نوعیت کی ویب سائٹ کے لیے شیئرڈ ہوسٹنگ ہی بہترین ہوتی ہے، مگر سیکورٹی کے حوالے سے شیئرڈ ہوسٹنگ پہ زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی آج تک سب سے زیادہ شیئرڈ ہوسٹنگ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کی سائٹ نہیں ہے تو اس سے بہترین پیکیج کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ کی سائٹ پہ ٹریفک بڑھتا ہے اور بہت زیادہ لوگ آنے لگتے ہیں تو آپ اپنی ہوسٹنگ کا پیکیج چینج کر سکتے ہیں۔ کو لوکیٹڈ ہوسٹنگ میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق سرور خرید کے ہوسٹنگ کمپنی کو مہیا کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی سائٹ کچھ بہت ہی ہائی ٹیک اور ہائی پیمانے کی سائٹ ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جس کمپنی سے ہوسٹ کروا رہے ہیں اس کے پاس ایسا ہارڈ ویئر موجود نہیں ہے جو مجھ کو ریکوائرڈ ہے، تو اس صورت میں خود مارکیٹ سے ایک اچھی کنفیگریشن کا کمپیوٹر خرید کے اس کمپنی کو مہیا کروں گا اور اس کمپیوٹر کا مالک میں ہوں گا۔ ہوسٹنگ کمپنی صرف آپ کے مہیا کی گئے سرور کو نیٹ ورک سے منسلک کر دیتی ہے
اور اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ نیٹ ورک کو بحال رکھے گی، جبکہ سرور کی دیکھ بھال آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس قسم کی ہوسٹنگ چونکہ صرف بڑی ہی کمپنی استعمال کرتی ہیں، خاص طور پہ ایسی کمپنیاں جن کی اولین ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی حساس قسم کی اپلیکیشن چلا رہے ہوں یا اپنا ڈیٹا کسی دوسرے سرور پہ رکھنے پہ خطرہ محسوس کرتے ہوں۔ اگلی قسم وقف شدہ یا ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ میں آپ کی ویب سائٹ کے لیے ایک مکمل سرور وقف کر دیا جاتا ہے اور آپ کو اپنے ذاتی کمپیوٹر کی طرح سرور تک مکمل رسائی ہوتی ہے۔ اس پر عام طور پر صرف ایک ہی ویب سائٹ ہوسٹ ہوتی ہے۔ ہوسٹنگ کی یہ قسم بہت مہنگی ہوتی ہے اور صرف انتہائی بڑی ویب سائٹس جنہیں کارپوریٹ ویب سائٹس کہا جاتا ہے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یاہو، اوریکل، مائیکروسافٹ، ریڈ ہیٹ وغیرہ کی ویب سائٹ کارپوریٹ ویب سائٹ کی چند مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اتنا بڑا بجٹ رکھتے ہیں تو آپ بھی یہ لے سکتے ہیں۔ ڈیڈیکیٹڈ پر آپ ایک سے زیادہ سائٹس بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ سرور کی دیکھ بھال بھی ہوسٹنگ کمپنی کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تاہم ہوسٹنگ کی یہ قسم ان سائٹس کے لیے موزوں ہے جن پہ ناظرین کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو، کیونکہ ویب شدہ ہوسٹنگ میں ویب سائٹ کے ناظرین عام طور پر مشترکہ بینڈوڈ استعمال نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے سائٹ تیزی سے کھلتی ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ میں بھی دو قسم ہیں، ایک مینجڈ، دوسری ان مینجڈ۔ اول قسم میں سرور کی دیکھ بھال، سیکیورٹی، ڈیٹا بیک اپ وغیرہ اس کی ذمہ داری ہوسٹ کمپنی کی ہوتی ہے، لیکن دوسری قسم میں یہ تمام تر کام آپ کو خود کرنے ہوتے ہیں۔ بہت کم مواقع پر ان مینجڈ سرور کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی کمپنی یا شخص کے لیے سرور کو ریموٹلی مینج کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ شیئرڈ ہوسٹنگ اور ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ منتھلی ہوتے ہیں اور شیئرڈ ہوسٹنگ کے چارجز ایئرلی ہوتے ہیں۔ وقف شدہ ہوسٹنگ خرید کے ہوسٹنگ کمپنی بھی بنائی جا سکتی ہے جو کہ دوسرے اداروں کو شیئرڈ ہوسٹنگ کی سہولت فراہم کر سکتی ہے۔ اگلی قسم ہوتی ہے فری ہوسٹنگ۔ جی ہاں، فری ہوسٹنگ بھی ہوتی ہے جہاں سے آپ مفت ہوسٹ استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس میں نقصانات زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویب ہوسٹ کمپنی اشتہارات بھی لگاتی ہے اور ان فری ہوسٹنگ سروس میں مکمل بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب تک آپ کو مفت خدمات پیش کریں گی۔ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد آپ کی سائٹ کو بند کر دی جائے، اور اس میں کسٹمر سپورٹ بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے فری ہوسٹنگ لے کے سائٹ شروع کی اور وہ سائٹ جو ہے ترقی کرتے ہوئے بہت آگے نکل گئی اور یکدم ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ سائٹ بند ہو گئی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس میں نئے یوزر جو بالکل نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں اور فی الوقت وہ تجرباتی طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ فری ہوسٹنگ سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں، مگر میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ نئے ہوں یا پرانے ہوں، فری ہوسٹنگ کے بجائے آپ اپنا سرور پرچیز کریں اور اس پہ کام کریں۔ اس طرح آپ ایک اچھے طریقے سے اور تیزی کے ساتھ SEO سیکھتے ہوئے اس کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں۔ مفت ویب ہوسٹ کی طرف سے اکثر کسی خاص ایکسٹینشن کی فائل کے لیے حد متعین کر دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ فائل کا سائز بھی ایک حد تک مقرر کیا جاتا ہے۔ اس حد کی وجہ سے آپ صرف چند سو کلو بائٹ ہی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ مفت ہوسٹنگ پہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ اس میں کنٹرول پینل بعض اوقات موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا ہے، مگر وہ لمیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنی مرضی کا کام نہیں کر پاتے، یعنی اس میں کھل کے کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایسی انوائرمنٹ آپ کو نہیں مل پاتی کہ آپ اس میں کھل کے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹا بیس انوائرمنٹ بھی آپ کو نہیں ملتی۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ بالکل نئے ہیں اور آپ کی جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو آپ فری ہوسٹنگ سروسز کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر بہت جلد ہی آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا اپنا ایک سرور ہونا چاہیے۔ ویب ہوسٹنگ کی خصوصیات، میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ اہم اور غور و فکر کرنے والا مرحلہ ہے۔
اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک اچھی ویب ہوسٹنگ سروس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو اس میں سب سے پہلی چیز ویب اسپیس، یعنی کہ آپ کو ویب اسپیس کتنا مہیا کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کسی ویب ہوسٹ کی سہولیات استعمال کرتے ہیں تو اصل میں آپ ان کے سرور کی ہارڈ ڈسک پہ جگہ خرید رہے ہوتے ہیں، یعنی ویب اسپیس یا ڈسک اسپیس وہ جگہ ہے جو ویب سرور کی ہارڈ ڈسک پہ آپ کی سائٹ گھیرتی ہے۔ آپ اپنی سائٹ کو بہت تھوڑی سی جگہ میں محدود نہیں کرنا چاہیں گے اور نہ ہی آپ غیر استعمال شدہ جگہ کے لیے کچھ ادا کرنا چاہیں گے۔ کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی ویب سائٹ کے لیے کتنی گنجائش چاہیے، یا میرا ہوسٹ سرور جو ہے وہ مجھے مطلوبہ گنجائش فراہم کر سکتا ہے۔ آپ کی ویب سائٹ جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ ڈسک اسپیس آپ کو درکار ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو عام ویب سائٹ کے لیے درکار جگہ کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ صرف چند ویب پیجز پہ مشتمل ہے تو 15 سے 50 MB کا ڈسک اسپیس آپ کے لیے کافی ہوگا۔ عام طور پہ 100 ویب پیجز 10 MB جگہ گھیرتے ہیں، جو کہ ایک عام چھوٹے پیمانے کے کاروبار کی سائٹ کے لیے کافی ہے۔ تاہم وہ ویب سائٹس جن میں ویب پیجز کی تعداد زیادہ ہو، ملٹی میڈیا فائلز ہوں، تصویریں ہوں، آوازیں ہوں، اینیمیشنز ہوں، ویڈیوز ہوں، یا ایپلیٹس کا باکثرت استعمال کیا گیا ہو، یا مختلف فائلیں ڈاؤن لوڈ کے لیے پیش کی گئی ہوں، تو اس کے لیے یقیناً زیادہ ڈسک اسپیس کی ضرورت ہوگی۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ویب ہوسٹ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لامحدود یا کئی GB ویب اسپیس مہیا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا کئی GB جگہ استعمال کر پائیں گے؟ ایک عام ویب سائٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کا جواب نہیں میں ہے۔ تاہم ایسی سائٹس جن میں ملٹی میڈیا فائلز کا استعمال کیا گیا ہو، یقیناً زیادہ اسپیس کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ مختلف سافٹ ویئرز یا فائل ڈاؤن لوڈنگ کے لیے پیش کریں گے تو آپ کو اس میں بھی زیادہ گنجائش درکار ہوگی۔ عموماً ایک کاروباری سائٹ کو 10 MB یا اس سے بھی کم جگہ درکار ہوتی ہے، تو کبھی بھی صرف گنجائش کی وجہ سے ہوسٹ کی طرف نہ جھکیں۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو اپنی ویب سائٹ کے لیے کتنا ڈسک اسپیس درکار ہے، میں آپ کو اس کے لیے ایک ٹپ دیتا ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی ویب سائٹ کے لیے کتنا ڈسک اسپیس درکار ہوگا، آپ اپنی ویب سائٹ جو آپ نے بنائی ہے اس کو ایک فولڈر میں شفٹ کریں اور اس فولڈر کا آپ ٹوٹل اسپیس دیکھ لیں۔ رائٹ کلک کر کے پراپرٹیز میں جائیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس فولڈر نے کتنی جگہ لی ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ہوسٹ سرور میں آپ کو کتنی جگہ درکار ہوگی۔ عام طور پہ ہوسٹ سرور ایئرلی بیسس پہ یا سالانہ 2000 سے لے کے 8000 9000 تک شیئرڈ ہوسٹنگ میں آپ کو مل جائیں گے مختلف پیکیجز میں، اور آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کون سا پیکیج آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ دوسری بات، کچھ اس میں ریسیلرز بھی ہوتے ہیں جو لوکلی یہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹ سرور لے کے اس پہ لوگوں کو سروسز بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوکلی شاید آپ کو ہوسٹ سروس مہنگی مل سکتی ہے بنسبت اگر آپ یہ سروسز ڈائریکٹ ہوسٹ کمپنی سے پرچیز کریں۔ کتنا فرق ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ ہوسٹ کمپنی سے ایک پیکیج آپ کو پسند آیا ہے اور وہ لوکل آپ نے پتہ کیا تو آپ کو 3000 روپے کا وہ مل رہا ہے، تو وہی پیکیج آپ کو 2000 کا ڈائریکٹ اس ہوسٹ کمپنی سے مل سکتا ہے، اس لیے کہ بیچ میں ایجنٹ موجود ہے تو وہ بھی اپنا کمیشن بیچ میں رکھتا ہے، تو اس لیے آپ کو وہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ کی سہولت ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے کسی جاننے والے کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کے تھرو آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پے پال کا اکاؤنٹ یا کسی ایسی کمپنی کا اکاؤنٹ ہے جو وہ ہوسٹ سروس سپورٹ کرتی ہے تو آپ اس کے تھرو بھی یہ وہ سہولت خرید سکتے ہیں۔ ٹریفک بینڈ وڈتھ یا ڈیٹا ڈسک اسپیس کے بعد سب سے اہم مرحلہ اور سب سے اہم چیز یہ ٹریفک بینڈوڈتھ یا ڈیٹا ٹرانسفر ہی ہے، خصوصاً اس وقت جب آپ کو یہ امید ہو کہ آپ کی ویب سائٹ کو ہزاروں یا لاکھوں لوگ روز دیکھیں گے۔ ڈیٹا ٹرانسفر ویب سرور سے وزٹرز کے براؤزر میں منتقل ہونے والی بائٹس کی تعداد کو کہا جاتا ہے۔
جب بھی کوئی وزٹر آپ کی سائٹ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کی سائٹ کے لیے مقرر کردہ مجموعی بینڈ وڈتھ میں سے کچھ بینڈ وڈتھ کو استعمال کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مہینے کے لیے 1 GB کی اسپیس دی گئی ہے، یعنی کہ آپ نے جو پیکج کیا تھا اس میں ایک مہینے کی جو لمٹ تھی کہ 1 GB اسپیس آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے بینڈ وڈتھ. اب مسٹر اے آتے ہیں آپ کی سائٹ پہ اور آپ کی سائٹ کو وہ وزٹ کرتے ہیں اور آپ کی سائٹ کا ہوم پیج جو ہے وہ 200 اسپیس لیتا ہے، تو 1 GB میں سے 200 کے لیس ہو جائیں گے. اس طرح آپ کا یہ کاؤنٹر کم ہوتا جائے گا اور جب 0 بائٹس رہ جائیں گے تو آپ کی سائٹ کھلنا بند ہو جائے گی. یا اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ کی سائٹ کو مہینے بھر میں زیادہ سے زیادہ کتنی میگا یا گیگا بائٹ وزٹرز کے ویب براؤزر کو منتقل کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ آپ کی سائٹ میں سے کتنا ڈیٹا ویب براؤزر کو منتقل ہو سکتا ہے، یہی بینڈ وڈتھ کہلاتی ہے. اس کو آسان زبان میں ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بینڈ وڈتھ سرور سے کلائنٹ کے کمپیوٹر تک منتقل ہونے والے ڈیٹا کی مقدار کو کہتے ہیں. مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی بینڈ وڈتھ درکار ہوگی. اس کا انحصار آپ کی سائٹ کے ڈیزائن اور وزٹرز کی تعداد پہ ہے. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سائٹ کو ہلکے سے ہلکا اور سمپل سے سمپل رکھا جائے تاکہ ایک تو لوڈنگ ٹائم اس کا بڑھ جائے، دوسرا بینڈ وڈتھ کم استعمال ہو. ذاتی سائٹس کے لیے 1 GB جبکہ کاروباری سائٹس کے لیے 2 سے 8 GB تک بینڈ وڈتھ کافی ہوتی ہے. بڑی کارپوریٹ ویب سائٹ جیسے یاہو، گوگل وغیرہ سینکڑوں ٹیرا بائٹس کی بینڈ وڈتھ استعمال کرتی ہیں. چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وزٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے توقع کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں زیادہ بینڈ وڈتھ درکار ہوگی. یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ آپ کو اپنی ویب سائٹ کے لیے کتنی بینڈ وڈتھ درکار ہے، ایک سادہ سا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ تمام ویب پیجز اور ان سے منسلک تصاویر اور دیگر فائلز کو ایک فولڈر میں رکھیں. فولڈر کا مجموعی سائز معلوم کیجئے اور فولڈر میں موجود تمام فائلوں کی تعداد سے تقسیم کر دیں. اس طرح آپ کو ہر فائل کا اوسطاً یا ایوریج سائز معلوم ہو جائے گا. اب اس سائز کو متوقع وزٹرز کی تعداد سے ضرب دے لیں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کم از کم کتنی بینڈ وڈتھ سے گزارا ہو جائے گا. اس کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کا ہر ویب پیج اوسطاً تمام چیزیں ملا کے بشمول تصاویر اور فائلز وغیرہ 30 کلو بائٹ بنتا ہے، جبکہ ہر ماہ 1 لاکھ بار آپ کی سائٹ کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے مختلف پیجز وغیرہ اور ڈاؤن لوڈ یہ سب ملا کے. تو اس طرح حساب لگایا جائے تو ماہانہ 30 لاکھ کلو بائٹ یعنی کہ 3 گیگا بائٹ کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا. یعنی آپ کو کم از کم بینڈ وڈتھ 3 گیگا بائٹ درکار ہے. عام طور پہ ہوسٹنگ کمپنیاں 1 GB سے لے کے 5 GB تک کی بینڈ وڈتھ مہیا کرتی ہیں. اگر آپ یاہو یا گوگل کے مقابلے پہ سائٹ نہیں بنا رہے تو یہ بینڈ وڈتھ آپ کی سائٹ کے لیے کافی ہے. کچھ کمپنیاں لامحدود بینڈ وڈتھ مہیا کرنے کے دعوے کرتی ہیں. لامحدود بینڈ وڈتھ سے مراد ان لمیٹڈ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان لمیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے. لامحدود بینڈ وڈتھ مہیا کرنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہوسٹنگ کمپنی جو بینڈ وڈتھ آپ کو مہیا کرتی ہیں وہ اس کے لیے ادائیگی کرتی ہیں. لہٰذا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کمپنی آپ کو لامحدود بینڈ وڈتھ استعمال کرنے کی کھلی چھوٹ دے دے. اس لیے لامحدود بینڈ وڈتھ کے دعووں پہ کان نہ دھریں. ہاں یہ ممکن ہے کہ اتنی زیادہ بینڈ وڈتھ آپ کو دے دی جائے. مثال کے طور پہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 3 گیگا بائٹ اور آپ کو 50 گیگا بائٹ دے دی جائے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنی گیگا بائٹ منتھلی یوز کریں گے وہ اتنی ہی پیمنٹ آگے کرے گا. تو آپ کی اگر نارمل سائز کی سائٹ ہے اور وہ 3 گیگا بائٹ سے زیادہ یوز کر ہی نہیں سکتی تو آپ اس کو ان لمیٹڈ ہی سمجھیں گے، اس لیے کہ 50 گیگا بائٹ تک پہنچنے میں آپ کو کافی ٹائم درکار ہے. اور ان کیس اگر آپ 50 گیگا بائٹ یوز کر بھی لیتے ہیں تو ہوسٹ کمپنی آپ کو پھر میل کر کے اطلاع دے گی کہ آپ کو اگر مزید بینڈ وڈتھ چاہیے تو آپ مزید پیمنٹ کیجیے. تو اتنی لمبی بینڈ وڈتھ دے دی جاتی ہے، وہ اس کو ان لمیٹڈ بینڈ وڈتھ کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ کہا ہے کہ 50 گیگا بائٹ، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو اور اس سے ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو. یہ تو آپ کے کام کرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا. بینڈ وڈتھ اگر ختم ہو جائے تو آپ کی سائٹ کھلنا بند ہو جاتی ہے اور آپ کو مزید پیمنٹ کر کے اس مہینے آپ مزید اپنی سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں. جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے آپ کی بینڈ وڈتھ دوبارہ رینیو ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے 0 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے.
اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بینڈوڈتھ ختم ہوتے ہی آپ کی سائٹ بند ہو جائے گی. اس سے کچھ عرصے پہلے یعنی 1-2 دن پہلے وہ کمپنی آپ کو بذریعہ ای میل اطلاع دے گی کہ آپ کی بینڈوڈتھ ختم ہونے والی ہے. آپ مزید کچھ رقم ادا کر کے اس کو اوپن کرا سکتے ہیں. کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو بینڈوڈتھ ختم ہوتے ہی آپ کی سائٹ کو بند کر دیتے ہیں. ایسی سائٹ سے آپ ہوسٹنگ نہ خریدیں. اگلی چیز ہماری ڈومین نیم. ڈومین نیم کے بارے میں ہم کافی پیچھے پڑ چکے ہیں، مگر یہاں پہ آپ کو ہوسٹنگ کمپنی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سی ہوسٹنگ کمپنیز ایسی ہیں کہ ان کا ہوسٹ پلان خریدنے کی صورت میں آپ کو وہ ایک ڈومین نیم فری میں دیتی ہیں، یا کچھ ایسی ہیں کہ جو بہت ہی کم ریٹ میں آپ کو ڈومین نیم دے دیتی ہیں. جیسے $10 کا ڈومین نیم ہے مثال کے طور پہ، تو آپ کو $5 یا $3 میں وہ ڈومین نیم دے دیتی ہیں. مگر زیادہ تعداد ایسی ہے جو آپ کو فری میں ڈومین ہوسٹ پلان کے ساتھ ایک فری ڈومین دیتی ہیں. اس میں ایک سروس ہوتی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی ڈومین نیم استعمال کر سکتے ہیں اپنے اسپیس پہ. مثال کے طور پہ آپ کو انلمیٹڈ اسپیس دیا گیا ہے، تو انلمیٹڈ اسپیس کا مطلب یہی ہے کہ اتنا زیادہ اسپیس دے دی گیا ہے کہ وہ آپ پورا استعمال نہیں کر سکتے. بہت بڑی اسپیس آپ کو دی گئی ہے. یا آپ نے کوئی ایسی سروس لی ہے جس میں آپ کو 1 GB اسپیس دی گئی ہے، تو 1 GB پہ آپ صرف ایک ہی ڈومین نیم اٹیچ کر سکتے ہیں. یہ پیکیج میں آپ ضرور دیکھیں. اگر وہ ایک آفر یہ بھی دے رہی ہے کہ آپ انلمیٹڈ ڈومین نیم استعمال کر سکتے ہیں، تو انلمیٹڈ کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہوسٹ اسپیس پہ ڈومین خرید کے استعمال کرنا شروع کر دیں. اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ہو سکتا ہے 100-200 ڈومین آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، جو کہ اس حد تک پہنچنا بہت ہی ناممکن تو نہیں، مشکل ہوتا ہے. آپ 10 ڈومین اٹیچ کریں گے تو 10 ڈومین تک آپ اس کو انلمیٹڈ ہی سمجھیں گے. 11واں لگائیں گے تو بھی اجازت ہوگی. جب 200 پہ پہنچیں گے تو جا کے وہ آپ کو بلاک کرے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انلمیٹڈ ڈومین آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اپنی ہوسٹ سروس پہ. اگر آپ کی 1 GB ہے یا 2 GB آپ نے اسپیس لی ہوئی ہے تو اس میں آپ ملٹیپل ڈومین اٹیچ کرنے کی سہولت موجود ہونی چاہیے. کل کو اگر آپ نے ایک ڈومین آلریڈی موجود ہے آپ کے پاس اور کل کو آپ نے ایک اور ڈومین لیا تو وہ ڈومین بھی آپ اسی اسپیس پہ الگ فولڈر میں استعمال کر سکیں. اگلی چیز ہے سرور اپ ٹائم. سرور اپ ٹائم سے کیا مراد؟ یعنی کہ پورے مہینے میں آپ کا سرور کتنی دیر کے لیے بند ہوتا ہے اور کتنی دیر اوپن رہتا ہے. یعنی کہ ویب سرور ایک دن میں یا ایک ماہ میں کتنی دیر کے لیے اپ رہتا ہے، یعنی کہ آن رہتا ہے. یعنی جتنے وقت تک ویب ہوسٹ کا سرور سروس مہیا کرتا رہتا ہے، یا جتنی دیر کے لیے ویب ہوسٹ کا سرور سرگرم رہتا ہے، یا اس پہ ہوسٹنگ کی گئی سائٹ انٹرنیٹ پہ دستیاب رہتی ہے، اس کا وہ اپ ٹائم کہلاتا ہے. سائٹ کا دن کے 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن آن لائن رہنا نہایت ہی ضروری ہے. آپ کی سائٹ کتنی اچھی ہی کیوں نہ ہو اور سرچ انجن میں ایک رینکنگ کتنی بہتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کا ویب ہوسٹ اچھی سپیڈ اور اپ ٹائم مہیا کرنے میں ناکام ہو جائے تو سائٹ کبھی بھی ناظرین کے لیے ایک اچھی تعداد حاصل کرنے میں ناکام رہے گی. ناظرین کی عدم توجہ کسی ویب سائٹ کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپ ٹائم کتنے فیصد ہونا چاہیے؟ تو زیادہ تر کمپنیاں جو ہیں اپ ٹائم 99.99% کا دعویٰ کرتی ہیں. اگر کوئی ہوسٹ آپ کو 100% اپ ٹائم مہیا کرنے کا دعویٰ کرے تو وہ یقیناً غلط ہے. اس لیے کہ مہینے کے کسی ایک دن میں کچھ ٹائم کے لیے سرور کو ری سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور جس دوران اس کو ری سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس دوران وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو 5 سے 10 منٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سائٹ ڈاؤن رہے. تو اس لیے 99.99% اپ ٹائم کہا جاتا ہے. 100% بالکل کرنا مشکل ہوتا ہے. ڈاؤن ٹائم میں کیا کیا چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں؟ اس میں نیٹ ورک کی خرابی، ہیکنگ، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کی خرابی، بجلی کے مسائل، اور اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے سرور کو ڈاؤن کرنا پڑ جائے. عام طور پہ ہوسٹنگ کمپنیاں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہیں کہ ان کا سرور کا اپ ٹائم 99% یا 99.5%
کسی بھی ہوسٹنگ کمپنی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ 100% سرور اپ ٹائم فراہم کر سکے۔ آپ کسی بھی ایسی ہوسٹنگ کمپنی سے ہوسٹنگ نہ خریدیں جس کا سرور اپ ٹائم 99.5 سے کم ہو۔ فرض کیجئے کہ کسی سرور کا اپ ٹائم 99 ہے تو سرور ایک ماہ میں 18 گھنٹے دستیاب نہیں ہوگا۔ لہذا آپ کو ہوسٹنگ خریدتے وقت سرور اپ ٹائم کے بارے میں ضرور دریافت کرنا چاہیے، کیونکہ آپ یقیناً نہیں چاہیں گے کہ آپ کی سائٹ میں وزٹرز کی تعداد کم ہو، اور اس بات کو بھی یقینی بنا لیں کہ آپ کی متوقع ویب ہوسٹنگ کمپنی کے پاس آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا بیرونی خطرات اور ناپسندیدہ لوگوں یعنی ہیکرز کو روکنے کے لیے کوئی مناسب بندوبست یا فائر وال موجود ہو، اور اپنی سیکورٹی کا باقاعدہ معائنہ کرتے ہوں اور اسے ضرورت کے مطابق اپ ڈیٹ بھی کرتے ہوں۔ سرور کا آپریٹنگ سسٹم۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرور کے آپریٹنگ سسٹم سے آپ کی سائٹ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے، یا آپریٹنگ سسٹم کوئی اہمیت بھی رکھتا ہے؟ یہ چیز تو آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس قسم کا آپریٹنگ سسٹم آپ کو درکار ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کون کون سے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ دیکھنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ ASP یا ASP.NET یا مائکروسافٹ ایکسس یا SQL سرور وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سوائے مائکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح لینکس سروسز PHP اور MySQL کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ بیشتر ویب سرورز پر اس وقت لینکس یا یونکس آپریٹنگ سسٹم چل رہے ہیں۔ یہ دونوں آپریٹنگ سسٹم نہایت ہی سستے اور بہت مشہور ہیں، تاہم آپریٹنگ سسٹم استعمال میں مشکل ہے۔ یونکس سرورز میں آپ کچھ فیچر کی قربانی کے ساتھ زیادہ سیکورٹی حاصل کر سکتے ہیں، اور صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کے سسٹم میں ونڈوز انسٹال ہے اس لیے ونڈوز ہوسٹنگ خریدنا بہتر ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ یعنی کہ آپ کے سسٹم میں ونڈوز ہے اور جہاں سے آپ ہوسٹ کر رہے ہیں وہ بھی ونڈوز ہونی چاہیے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لینکس سستی ہے، آپ ایسا ہوسٹ سرور لیتے ہیں جو ونڈوز بیسڈ ہے تو وہ آپ کو کافی مہنگا پڑے گا، اس لیے کہ یونکس یا لینکس اوپن سورس سروسز ہیں اور مائکروسافٹ لائسنسڈ ہونے کی وجہ سے مہنگی پڑتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ماضی میں لینکس کے لیے مخصوص بہت سی ٹیکنالوجیز جیسے PHP اور MySQL وغیرہ اب نہ صرف ونڈوز کے لیے بھی دستیاب ہیں بلکہ ان کی کارکردگی بھی لینکس سے کسی طرح کم نہیں۔ اسی طرح کچھ تھرڈ پارٹی ٹولز کی مدد سے ASP اور ASP.NET کو لینکس پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مائکروسافٹ ونڈوز چونکہ ایک مہنگا سافٹ ویئر ہے اور ہوسٹنگ کمپنی اس کے لائسنس خرید کے اپنے سرورز پہ انسٹال کرتی ہیں، اس لیے اس کی ہوسٹنگ قدرے مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں لینکس چونکہ تقریباً مفت ہے اس لیے اس کی ہوسٹنگ سستی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرق بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب بہت طاقتور سرورز دستیاب ہو گئے ہیں جو کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ویب سائٹس رن کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی ویب سائٹ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ویب سرور کے آپریٹنگ سسٹم کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کے کریں۔ غلط انتخاب کی صورت میں آپ کی ویب سائٹ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، جو کہ آپ کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث ہوگا۔ اگلی چیز جس پہ ہم کو غور کرنا ہے اور یہ بہت ہی ضروری ہے وہ ہے سپیڈ۔ ویب سرور ہائی سپیڈ کنیکشن کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے T3 کنیکشن جو 43 میگا بٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ شیئرڈ ہوسٹنگ خریدتے وقت سرور کا انٹرنیٹ کنیکشن کے بارے میں ضرور دریافت کر لینا چاہیے۔ آپ صرف اسی ویب سرور پر ہوسٹنگ خریدیے جس کی کم از کم T3 سپیڈ ہو، یعنی کہ وہ کنیکشن جو ہے T3 کا استعمال کر رہا ہو۔ کچھ بہت اچھی ہوسٹنگ کمپنیاں جو کنیکشن استعمال کرتی ہیں وہ کئی گیگا بائٹ ڈیٹا ایک سیکنڈ میں ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر کنیکشن سرور کا سست ہوگا تو ویب سائٹ بھی آپ کی دیر میں لوڈ ہوگی اور وزٹر کو انتظار کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ اس بات کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی سائٹ کو چھوڑ دے۔ ہوسٹ کا انتخاب کرنے سے قبل ہوسٹ کمپنی سے نیٹ ورک کنیکشن کے متعلق
ضرور دریافت کر لینا چاہیے کہ وہ کسی ایک قوی بیک بون سے کنیکٹ ہیں یا ان کے پاس اور بھی چوائسیز ہیں کہ ایک بیک بون ڈاؤن ہونے کی صورت میں انہیں کسی دوسرے بیک بون پہ شفٹ ہونے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ ویب ہوسٹ عام طور پر T1 کنیکشن استعمال کرتے ہیں جس کی ڈیٹا ترسیل کی رفتار تقریباً 1.5 میگا بٹ ہوتی ہے، تو اسی طرح T2 یا T3 آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کہ ایک T1 میں 1.5 Mbps سپیڈ ہوتی ہے تو T3 میں کتنی ہوگی۔ آج کل مارکیٹ میں پیرین ٹیکنالوجی بھی دستیاب ہے اور اس کو استعمال کی جا رہی ہے، جس کی مدد سے اگر ویب ہوسٹنگ ایک سے زیادہ کنیکشن استعمال کر رہا ہے اور ٹریفک کسی ایک کنیکشن پہ 50% سے زیادہ ہو جائے تو سرور خود کار نظام کے تحت دوسرا کنیکشن استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح صارفین بلا کسی انتظار کے تیزی سے آپ کی سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسے لوڈ بیلنسنگ بھی کہتے ہیں۔ تو میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی ہوسٹ کمپنی کا انتخاب کریں جو کم از کم T3 کنیکشن استعمال کر رہی ہو، ورنہ آج کل جیسے ٹریفک کا لوڈ بڑھتا جا رہا ہے، سائٹس بھی بڑھتی جا رہی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی سائٹ سست رفتاری سے لوڈ ہو۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ جب آپ ہوسٹ پلان خریدنے جائیں یا اپنے لیے ایک اچھی ہوسٹ سروس کا انتخاب کرنا ہو تو آپ کو آسانی ہو سکے، آپ کو کن کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہوسٹ پلان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی کمپنیز ہیں جن کی کارکردگی بہترین ہے اور آپ ان کو منتخب کر سکتے ہیں۔ جو باتیں ہم نے ابھی جانی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں، اور جو چیز میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ گوگل سرچ میں آنا ہے آپ نے اور یہاں آپ نے لکھنا ہے ٹاپ 10 ویب ہوسٹ۔ یہاں پہ کچھ ریزلٹ ہمارے سامنے آئے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی سائٹ ہے، اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں، ویب ہوسٹنگ ریویو اینڈ ریٹنگ، اس کو اوپن کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری بھی ہم اوپن کر لیتے ہیں، ٹاپ 10 ویب ہوسٹنگ۔ پہلی سائٹ ہمارے سامنے ہے، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس نے 10 ویب ہوسٹنگ اور ان کے کچھ فیچرز کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یہ اس ویب سائٹ کے حساب سے یہ سروس اس کی سب سے بیسٹ ہے۔ اس کا نام ہے ویب ہوسٹنگ ہب۔ یہاں اس کی پرائس بتا رہا ہے کہ یہ $3.95 جو ہے پر منتھ کے حساب سے آپ کو سروس دے رہا ہے، اور یہ تمام شیئرڈ ہوسٹنگ ہے۔ اس کا اسکور 100% ہے۔ اس میں ایک ڈومین فری ہے، سیٹ اپ فری ہے، ڈسک اسپیس انلمیٹڈ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انلمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ اسپیس دی جاتی ہے جو آپ کے کام سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی مگر وہ اتنی جی بی دی جاتی ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس سے کہیں زیادہ اسپیس آپ کو دے دی جاتی ہے، اس لیے اس کو یہ انلمیٹڈ کہا جاتا ہے۔ انلمیٹڈ سے آپ یہ مراد ہرگز نہ لیں کہ نہ ختم ہونے والا اسپیس۔ اس طرح اس کی بینڈ وڈتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انلمیٹڈ ہے، یعنی کہ منتھلی بینڈ وڈتھ جو ہے وہ انلمیٹڈ دی جا رہی ہے۔ ای میل انلمیٹڈ ہے۔ منی بیک گارنٹی 90 days، یعنی کہ اگر آپ کو ان کا پیکج پسند نہیں آتا ہے تو آپ 90 دن کے اندر اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ مزید ریویو کے لیے آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اور کیا کیا فیچرز ہیں۔ اس کے علاوہ ان موشن ہوسٹنگ، اسی طرح 1 2 3 4 10 تک اس نے مختلف ہوسٹ کمپنیوں کو یہاں پہ کیٹیگرائز کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں یہ 300 GB اور 350 GB بھی لکھا ہوا ہے۔ کسی نے انلمیٹڈ کے طور پہ اس کو لکھا ہوا ہے، کسی نے جو لمٹ وہ دے رہا ہے اس کے حساب سے اس نے اس کو بتا دیا ہے۔ یہاں 3000 GB بینڈ وڈتھ ہے اور ای میلز 1000 ہے۔ یہ 500 دے رہا ہے، یہ 5000 دے رہا تھا، یہ 1000 دے رہا ہے۔ انلمیٹڈ میں ہم کو نہیں پتا کہ وہ کتنے دے رہا ہے، مگر لگ بھگ 1500 2500 کے درمیان ہی ہوگا۔ آخری والا جو ہے یہ تمام چیزیں انلمیٹڈ دے رہا ہے، صرف میل جو ہے وہ 10 ای میل دے رہا ہے اور منی بیک گارنٹی اس کا 30 days ہے۔ ڈومین تقریباً
سبھی فری دے رہے ہیں، سیٹ اپ فری سبھی دے رہے ہیں. منتھلی چارجز میں سب سے سستی جو ہے وہ اس میں یہ والی سب سے سستی ہے جی. اچھا، اگلی سائٹ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. یہ سائٹ ہم نے کھولی ہے. اس میں اس سائٹ کے حساب سے جو اس نے ریٹنگ کی ہے وہ بلیو ہوسٹنگ سب سے اوپر رکھی ہے اس نے، اور اس کے فیچرز اس نے یہاں بتائے ہیں کہ ہوسٹ انلمیٹڈ ویب سائٹ، یعنی کہ ملٹیپل ڈومین اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بیسٹ اوور آل ویب ہوسٹنگ، فری ڈومین فار ایور، یعنی کہ ایک ڈومین ہمیشہ کے لیے آپ کو فری دے دیا جائے گا، یعنی کہ 1 سال کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ بھائی ڈومین رینیو کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے. اور دیگر فیچرز ہیں، فینٹاسٹیکو ہے، مائی ایس کیو ایل ہے. مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس جو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی سروس ہے جس میں ڈیٹا کا استعمال ہے تو آپ وہاں پہ مائی ایس کیو ایل یوز کریں گے. اسی طرح دیگر سروسز اس نے بتائی ہیں اور ان کے ساری ڈیٹیلز یہاں دی ہیں. اب جو چیزیں میں نے آپ کو پیچھے بتائی تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کا انتخاب کر سکتے ہیں. اسی طرح تیسری سائٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں، اور تینوں سائٹ کو دیکھتے ہوئے آپ ایک کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ کس ویب ہوسٹ سے آپ کو سروس لینی چاہیے. یہ تیسرا ہے. اس میں ان موشن کو سب سے نمبر 1 کا ہے، ویب ہوسٹنگ ہب کو نمبر 2، آئی پیج کو نمبر 3، اسی طرح اس نے دیگر کو رکھا ہوا ہے. میں اس میں آئی پیج یوز کر رہا ہوں اور کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں. مجھے کوئی بھی پرابلم آج تک اس سے نہیں ہوئی ہے، اور ان کا بیک اپ سپورٹ بھی بہت اچھی ہے. کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو بھی یہ فوراً آن لائن ہی سافٹ کر دیتے ہیں. باقی میں ان موشن بھی استعمال کر چکا ہوں. یہ بہت اچھی سروس ہے اس کی، مگر یہ مہنگی بہت ہے. یہ سب سے اس کا لووسٹ پیکج جو ہے وہ 5.95 کا ہے. یہاں جتنی پرائس لکھی ہوتی ہیں وہ لووسٹ پیکج کی ہوتی ہیں، اور یہ سب شیئرڈ ہوسٹنگ ہے. ہوسٹ گیٹر کا میں نے سنا ہے کہ بہت اچھی سروس ہے. میں نے استعمال نہیں کی، مگر میرے کچھ ایسے دوست احباب ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے. یہاں بھی اسٹار ریٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹنگ ہوئی ہوئی ہے 5 اسٹار 5 اسٹار 5 اسٹار. ویب ہوسٹنگ پیڈ میں تھوڑا سا کم ہے، ہوسٹ گیٹر میں بھی تھوڑا سا کم ہے. فیڈ کو بھی بہت اچھی سروس ہے. جسٹ ہوسٹ یہ بھی بہت اچھی ہے. بلیو ہوسٹ یہ بھی بہت اچھی ہے. ہوسٹ مانسٹر یہ بہت ہی فیمس ہے اور بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی ہے، مگر یہ کس حساب سے 10 نمبر ہے، جو اس سائٹ کا آنر ہے اس کے حساب سے، جو اس نے تحقیق کی ہے اس کے حساب سے یہ 10ویں نمبر پر ہے. اب ہم کسی ایک سائٹ پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا سروسز دے رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم ہوسٹ مانسٹر میں ہی چلے جاتے ہیں. یہ ہم ہوسٹ مانسٹر میں آ چکے ہیں. اب اس میں یہ کیا کیا چیزیں بتا رہا ہے. اس میں بتا رہا ہے کہ انلمیٹڈ اسپیس ہے، بینڈوڈ انلمیٹڈ ہے، ہوسٹ انلمیٹڈ ڈومینس ہیں، انلمیٹڈ ای میلز ہیں، فری ڈومین دے رہا ہے آپ کو، سی پینل کنٹرول ہے، اور $75 گوگل ایڈورڈز کریڈٹ، یعنی کہ اگر آپ ایڈ سینس پہ اپنا ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو $75 آپ کو یہ فری دے رہا ہے. فری سائٹ بلڈر ہے، فری آن لائن سٹور ہے، ورڈ پریس، گیلری اینڈ بہت ساری چیزیں اور بھی دے رہا ہے. اس کی دیگر تفصیل ہم آگے بھی کہیں اس نے دی ہوئی ہوگی. اس کے ابھی تک جو یوزر ہیں وہ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے ہیں. 17 لاکھ ویب سائٹس کو ان لوگوں نے ہوسٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو فیچرز ہیں وہ اس نے آگے اور بھی بتایا ہوا ہے. ڈیمو میں بھی بتا رہے ہیں، جسے ہم ویو ڈیمو میں جا کے دیکھتے ہیں. یہاں ایک مشہور سی پینل آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری چیزیں یہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی کہ جب آپ ان سے اکاؤنٹ خرید لیں گے تو یہ آپ کو ایک سی پینل دیا جائے گا. اس سی پینل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری فیسلٹیز اور فیچرز موجود ہیں. اس میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ مجھے کیا کیا دے رہا ہے. ای میل کے متعلق بہت سارے فیچرز ہیں. اس طرح فائل مینیجر، ڈسک اسپیس یوسیج وغیرہ، ویب ڈسک، بہت ساری چیزیں آپ کو یہ دے رہا ہے. اس کے علاوہ لاگز ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے ہے، ڈومینز کی بہت ساری، اس میں ڈومینز کے کافی فیچرز ہیں. اس میں ڈیٹا بیس
بھی ہے اس کے اندر، دیگر سافٹ ویئر بھی اس نے دیے ہوئے ہیں، کچھ ایڈوانس چیزیں دی ہوئی ہیں، کچھ SEO کے حساب سے پروپوشنل چیزیں اس نے دی ہوئی ہیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے حوالے سے بھی کافی مواد اس میں موجود ہے. تو یہ میرے لحاظ سے مجھے اچھی لگ رہی ہے، اور اس میں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی بینڈوڈتھ کتنی یوز ہوگی، وہ یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوگا، اسٹیٹ دکھا رہا ہے. باقی رہی کہ بیک اپ سپورٹ، مطلب یہ کہ لینے کے بعد ان کی سپیڈ اور بیک اپ جو کوئی پرابلم آپ کو آئے تو یہ آپ کو کیسی سپورٹ دیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا. آئی پیج میں یوز کرتا ہوں تو اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ میری آزمودہ ہے اور بہت اچھی سروس وہ مجھے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اور فیچرز بھی دیے ہوئے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم کہیں آ رہی ہے تو انہوں نے اس کی ویڈیوز یا ہیلپ دی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ویڈیوز ہیں کہ کون سی چیز آپ نے کیسے کرنی ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہم دوسری سائٹس کو دیکھتے ہیں. بلیو ہوسٹ ہے، اس کو دیکھتے ہیں. بلیو ہوسٹ آ گئی، یہ $6.95 پر منتھ. آپ اس کا حساب لگا لیں کہ یہ سالانہ آپ کو کیا پڑے گا. یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہڈن فیس نہیں ہے، فری انسٹنٹ سیٹ اپ ہوگا، اینی ٹائم منی بیک گارنٹی، ان سے کسی وقت بھی پیسے واپس لے سکتے ہیں، انلمیٹڈ ڈومین ہوسٹنگ دے رہے ہیں، انلمیٹڈ GB ہوسٹنگ اسپیس ہے، اور اس کے علاوہ تمام فیچرز تقریباً وہی ہیں جو اس سے پہلے والی سائٹ میں ہم نے ہوسٹ مانسٹر میں دیکھا تھا. تقریباً 20,000 نئے کسٹمر یہ منتھلی ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں یا ان سے ہوسٹنگ خریدتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں، ادھر بھی ڈیمو یہ دے رہے ہیں، ان کا بھی ڈیمو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا دے رہے ہیں. یہ بھی تقریباً وہی چیز ہے، سیم فنکشن ان کے پاس بھی ہے. اور یہ سی پینل ایک اسٹینڈرڈ کنٹرول پینل ہوتا ہے، یہ آپ کسی بھی کمپنی سے ہوسٹ خریدیں گے تو سی پینل اگر ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے تو وہ یہی چیز آپ کے سامنے آئے گی. اس کے علاوہ آئی پیج، یہ میں نے پہلے سے ہی اوپن کیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آئی پیج کا کنٹرول پینل ہے اور یہ میرا اپنا ذاتی کنٹرول پینل ہے. اس پہ بھی وہی فیسلٹیز موجود ہیں. یہ سی پینل ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہ ڈفرینٹ کنٹرول پینل لگ رہا ہے، مگر تقریباً لگ بھگ وہی تمام چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے سی پینل کے اندر ہے، بس لک وائز اور بیک اینڈ پہ کچھ ٹیکنالوجی کا فرق ہوتا ہے، باقی تمام چیزیں وہی ہوتی ہیں. آئی پیج کے اگر میں ہوم پہ جاؤں، یہ آئی پیج کا ہوم پیج ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسک اسپیس اور بینڈوڈتھ اور ای میل انلمیٹڈ دے رہے ہیں، فری ڈومین دے رہے ہیں، فری سیکورٹی سوٹ ہے، فری سائٹ بلڈنگ ٹولز ہیں، آن لائن اسٹور ہے، فری یاہو فیس بک مارکیٹنگ کریڈٹس ہیں. اور یہ جو ان کے پاس بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ 100% گرین ہے. گرین بجلی سے مراد یہ کہ ہوا سے جو ونڈ انرجی کے تھرو جو بجلی بنائی جاتی ہے اس کو گرین انرجی کہا جاتا ہے. تو ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر وقت سرورز آن رہتے ہیں. آئی پیج کے حوالے سے میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی پیج میں انٹرسٹڈ ہوئے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ $4.5 پر منتھ کے حساب سے یہ آپ کو پیکیج دے رہا ہے. اینی ٹائم منی بیک گارنٹی ہے اس کی، اور یہ تمام فیچرز ہیں. مزید ڈیٹیل آپ یہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی کم ڈالر میں آپ کو یہ مل جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ میری سائٹ موجود ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بینر موجود ہے اور یہاں $4.5 یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کے تھرو، اس بینر کے تھرو اگر آپ کو خریدیں گے تو $4.5 کا ملے گا. مگر جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کی صورت میں یہ آئی پیج کا پیج اوپن کرے گا اور وہاں آپ نے دیکھا کہ یہ 4.25 پر منتھ کے حساب سے آپ کو پیمنٹ دے رہا ہے. اس کی یہ وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ جا کے پرچیزنگ کرتے ہیں، ڈائریکٹ ڈومین اوپن کر کے اور وہاں سے پرچیزنگ کرتے ہیں
تو یہ آپ کو $4.5 کے حساب سے دے گا. مگر میں ان کا ایک مستقل ممبر ہوں اور میری سائٹ کے تھرو یعنی کہ میرے توسط سے اگر کوئی خریدے گا تو اس کو یہ $0.25 سستا دیں گے کیونکہ آپ کو ریفر کیا گیا ہے یہاں پہ. تو اس طرح آپ کو یہ سستا مل سکتا ہے. فیچرز کوئی کم نہیں ہوں گے, فیچرز تمام وہی ہوں گے اور یہ آپ کو یہ $3 سستا دے گا. ڈائریکٹ جانے پہ یہ آپ کو 4.5 کا اور انڈائریکٹلی آپ کو 4.25 کا دیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے جو چیزیں بھی ویب ہوسٹنگ کے حوالے سے دیکھی ہیں, سیکھی ہیں, اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اور جب بھی آپ ہوسٹنگ پلان خریدنے جائیں گے تو ان باتوں کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے کوئی بھی پیکج آپ خرید سکتے ہیں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹاپ 10 پہ جو سائٹس ہیں ان کو ریویو کر لینا ہے اور پھر کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مجھے ہوسٹنگ خریدنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو آپ آئی پیج لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس سے اچھی کوئی ہوسٹنگ نظر آتی ہے تو بلا جھجک آپ اس کو بھی خرید سکتے ہیں. مگر تمام چیزیں پہلے دیکھ لینی ہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ہوئی جس کا مجھے بعد میں نقصان اٹھانا پڑے.